السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول نمکین پانیوں کا سفر بائے ونم ملک کی یہ 4 ایپیسوڈ ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو نہ کسی کے دستے شمار میں ہے، نہ کسی کی نگاہ کے حصار میں۔ یوں جیسے کوئی ہو صدیوں کا بے انت سفر، صحرا صحرا پھرتا کوئی خاک بسر۔ کیا پوچھتے ہو کہ کون ہے ہم؟ ہم تو جگنو بھی نہیں ہیں کہ کسی کی آنکھ میں چمکتے، کسی کو سنوارتے۔ ہم تو آنسو کی طرح ہیں، آنکھ سے ٹپکے اور ڈوب گئے، محبت کی آس میں گھر سے نکلے اور بے سمت مسافت میں در بدر پھرتے ہوئے کسی بے نام شام کی نظر ہوئے۔ کیا میں آپ کو کسی پرچی پہ لکھ کر دوں کہ آپ مریض کے لیے کتنی مشکل پیدا کر رہی ہیں، یا کوئی خاص دشمنی ہے آپ کی اس سے؟ ڈاکٹر کی خوف سے بھری آواز میں ہزار درجہ ناگواری تھی، جو کہ اس کے سر کے اوپر کا کر چلایا تھا۔ نہیں، وہ ہڑبڑا کے بے ربطگی سے بولی اور آنکھیں پھاڑ کر ماحول پہچاننے کی کوشش کی۔ اس کے ارد گرد ہسپتال کی مخصوص ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی، نتنوں سے ٹکرا کر دماغ میں گھسنے کی کوشش کرتی بو، فینائل کی تیز بدبو اور ادویات کی بو، مریضوں کے بستروں سے اٹھتی صفائی کے ناقص انتظام نے ان سب کا مجموعہ بنا کر پورا ماحول باسی کر رکھا تھا۔ گورنمنٹ ہسپتال کا یہ طویل وارڈ تھا جس میں 2 رویہ بستر لگے تھے۔ اس میں ہر قسم کے مریض تھے، غریب، کچھ لاوارث، بستر مرگ پہ پڑے اور دوائیوں سے مزید بگڑتی حالت والے بھی، زیادہ تر بوڑھے تھے۔ وارڈ کا ماحول سرد تھا، دن کے 10 بج رہے تھے اور 2 ڈاکٹرز راؤنڈ پر تھے۔ اس وقت وہ مریضہ کا معائنہ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک مریض وہ تھا جو دروازے کے قریب بیڈ نمبر 2 پہ پڑا تھا، لاغر وجود، پیروں پہ سوجن، چہرے پہ خشکی اور دراڑیں، اس کی آنکھیں بند تھیں، خوراک کی نالی ناک کے راستے سے گزر رہی تھی، ضرورت پڑتی تو آکسیجن ماسک لگا دیتے۔ بیڈ کے ساتھ پڑی واحد بینچ پہ ایک کم سن سی لڑکی بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں حزن تھا، سوگواریت تھی، آس و ہراس۔ جتنے دنوں سے یہ مریض داخل ہوا تھا، ڈاکٹرز اور وارڈ سٹاف اسی کو بھاگ دوڑ کرتا دیکھ رہے تھے۔ بیبیاں سمجھتی کیوں نہیں ہے؟ ڈاکٹر سے چھو گیا۔ پڑھی لکھی ہیں کچھ؟ وہ چپ۔ جب این جی پاس ہو رہی ہے تو منہ سے کیوں پانی ڈالتی ہیں؟ نہیں، ہاتھ مسلتی لڑکی نے سر اٹھایا۔ کیا؟ وہ جواب لینے کے لیے اسے دیکھنے لگا۔ ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں ان کے، خود اشارہ کرتے ہیں۔ بے حد شکستہ آواز چغلی کھا رہی تھی، وہ ہچکیوں سے روتی رہی ہے۔ ڈاکٹر ضبط سے کچھ نرم پڑ گیا۔ وہ غنودگی میں، آپ تو کچھ عقل مند ہے، وہ کہہ کے مریض کی آنکھوں کی پتلیاں چیک کرنے لگا۔ آپ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ نہیں، یک لفظی جواب۔ بہرحال مریض کی کنڈیشن میں کوئی بہتری نہیں۔ جی؟ لڑکی کی آنکھوں میں بات کی سنگینی سے سہم پھیل گیا۔ ڈاکٹر اب سوجن زدہ پیروں پہ پنسل کی نوک گھسیٹ کے کچھ دیکھ رہا تھا، پھر چھاتی کی طرف بڑھا۔ ہیپاٹائٹس سے بگڑ چکا ہے، پورے جسم میں پھیل کر ہڈیوں میں گھس چکا ہے، تلی کا سائز بھی بڑھ گیا ہے۔ پھر پرانی ٹی بی بھی ہے، لیکن علاج؟ اس کا گلا روند گیا۔ بی بی علاج ایک حد تک ہوتا ہے، اب تک کہاں تھی آپ جب مریض اس حالت کو پہنچ گیا؟ وہ ایک نظر اس پہ ڈال کر مریض کی سبز فائل پہ ایک عد دوائی کا اضافہ کرنے لگا، پھر مڑ کر وارڈ بوائے کو کچھ کہا جس سے وہ ڈرپ تیار کرنے لگا۔ صبح شام یہی ہو رہا تھا، لیکن نتیجہ صفر۔ لڑکی کے وجود پہ لرزش طاری ہو رہی تھی۔ اللہ سے دعا کریں اور اگر ہو سکے تو کسی بڑے کو بلوا لیں۔ ڈاکٹر نے مخلصانہ مشورہ دیا تو وہ کپکپاتی آواز بمشکل نکال پائی۔ میرا کوئی نہیں ہے۔ ویل، اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور کسی بھی سچویشن کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہیں۔ زندگی اسی کے اختیار میں ہے اور موت بھی برحق۔ نہیں، وہ منت آمیز نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگی، آنکھوں پر بادل جھک کر آئے تھے۔ انہیں ٹھیک کر دے، میں آپ کی بڑی احسان مند رہوں گی۔ میرا ان کے سوا کوئی نہیں ہے، میرے پاس کوئی چھت بھی نہیں ہے، میں بھری دنیا میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ اللہ کا واسطہ ان کو ٹھیک کر دے، آپ میری پہلی اور آخری امید ہیں۔ وہ دبی دبی آواز میں گڑ گڑاتے ہوئے ڈاکٹر سے کہہ رہی تھی۔ اس کا اپنا دل عجیب ہونے لگا، نہ جانے کیوں اسے اس معصوم سی لڑکی پہ بے طرح ترس آ رہا تھا، جو ابھی کچھ ہی دیر میں ہاتھ بھی جوڑ دیتی۔ ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا، ہم بھی اپنی سی کوشش کر رہے ہیں، لیکن… وہ کچھ کہتے کہتے بھی چپ ہو گیا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ وہ آنے والے وقت ہمت پکڑے، کیونکہ مرض بے قابو ہو چکا تھا، لیکن اس حقیقت سے وہ بری طرح زخمی ہو رہی تھی۔ بس آپ دعا کریں، اللہ آپ کے والد کو شفا دیں گے۔ میرے کوئی والد نہیں ہے۔ آنکھوں میں تیرتے بادل پوری طرح سے برس رہے تھے۔ شوہر، یہ شوہر ہے میرے۔ وہ کہہ کر آنکھیں میچے سسکیاں دبانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اس کے جواب پہ ڈاکٹر ہکا بکا ہو کر اس کی صورت تکتا جا رہا تھا۔ بہت سے مریضوں کی طرح یہ رونا دھونا عام سی بات تھی، لیکن وہ تو اس کم سن سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو حسن و جوانی میں مکمل تھی اور عمر میں تو اس سے بھی چھوٹی۔ وہ ایک بستر مرگ پہ پڑے بوڑھے آدمی کو اپنا شوہر بتا رہی تھی اور اس کے لیے رو رہی تھی۔ ڈاکٹر کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا تو دوسرے بستر سے اٹھتے شخص کو اس لڑکی کی سسکیاں سنائی دیں۔
یہ خضر تھا جو بے اختیار اسے دیکھنے پہ مجبور ہو گیا۔ وہ ایک اجنبی لڑکی کو مخاطب نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کا دل چاہا اس لڑکی کو مخاطب کر کے پوچھے کہ کیا اسے کسی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ اب چہرے سے آنسو صاف کرتی بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جیسے اجنبیوں کی بھیڑ میں شرمندگی مٹا دینا چاہتی ہو۔ خضر کے لیے یہ چہرہ بالکل اجنبی تھا، لیکن کہیں کچھ تھا، ہلکی سی چھایا، چہرے کے کچھ بولتے نقوش، جیسے اس سے ملتا جلتا چہرے وہ پہلا دیکھ چکا ہو۔ کچھ نقوش شناسا سے تھے۔ وہ سوچ کو جھٹکتا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس گیا اور نرمی سے پکارا، ایکسکیوز می۔ لڑکی نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور ناگواری سے دکھنے لگی، جو اس کے رونے میں خلل ڈالنے چلایا تھا۔ روئی روئی آنکھیں ابھی تک خضر پہ جمی تھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ کیا آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ خضر نے پھر نرمی سے پوچھا، لیکن اس کی آنکھوں کی کاٹ اتر آئی تھی۔ ہرگز نہیں، بلا کے تیکھے لہجے میں کہہ کر وہ سختی سے دوسری سمت دیکھنے لگی کہ کہنے والا کوئی دوسرا سوال نہ کرے۔ کیا وہ جانتی نہیں تھی کہ اجنبیوں پہ بھروسہ کرنا کیسے خود مصیبت کو دعوت دینے کے مترادف ہے؟ جیسے حالات تھے، وہ اکیلی ضرور تھی، لیکن کسی موقع پرست کی بھینٹ چڑھنے والی نہیں تھی۔ آج بہت مصروف ہوں یار، مدیرہ پچھلے 2 روز سے کالز کر رہی ہے، قسط بھیجنے کی آخری تاریخ بھی آخری سانسیں لینے پر ہے۔ لیٹ پرچہ ہونے پہ بہت شور بچتا ہے، مگر کیا کروں، اس دفعہ کی قسط کا کچھ ٹیمپو ایشو آ رہا ہے۔ تمہاری بہن کے بقول اس دفعہ زیادہ صفحات دینے ہیں تاکہ پڑھنے والے پورا لطف لے سکیں، اور اگلے ماہ کے انتظار میں کہیں ربط میں کمی نہ محسوس ہو، لہٰذا ٹائپنگ میں وقت لگ رہا ہے۔ شمائلہ نے جمائی روکنے کے لیے اپنی زبان کو بریک لگائی اور بال سمیٹنے لگی۔ ثانیہ نے دیکھا وہ سچ کہہ رہی تھی، کیونکہ اس کا بے ترتیب حلیہ اس مصروفیت کی چغلی کھا رہا تھا۔ مدیرہ بیچاری کہتی ہوں گی کہ کس نکمی رائٹر سے واسطہ پڑ گیا جو وقت پہ قسط بھی نہیں بھیجواتی۔ ثانیہ اپنی ہی بات پہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ جی نہیں، اس نکمی رائٹر کی بہت اہمیت ہے، اور وہ خوش بھی ہیں اس سے، اور مہربان بھی۔ یہ تو اپنے منہ میاں میٹھو والی بات نہیں ہو گئی؟ خبردار، تم پہ بھی سمی کا رنگ چڑھتا جا رہا ہے، یاد رکھو کہ تم اپنی بڑی بہن سے مخاطب ہو۔ شمائلہ کی آنکھیں نکالنے پہ وہ شریف بن گئی۔ چلیں پھر، آپ کیوں سنتی ہے سمی کی بات؟ ایسا بھی کیا ضروری ہے کہ آپ اپنی باقی ساری کام صرف اسی کے لیے چھوڑ دیں؟ صحت بھی تو ضروری ہوتی ہے نا؟ سچ کہا مائی ڈیئر، شمائلہ نے پچکارا، لیکن وہ بھی صحیح کہتی ہے، اسی لیے کبھی کبھار اس کی بات مان لیتی ہوں، آخر دوستی میں اتنا تو چلتا ہے۔ بس میں یہ آج رات تک مکمل کر کے میل کر دوں گی، اور آئندہ میری توبہ کہ کبھی عین وقت پہ کام شروع کروں۔ اب وقت سے پہلے ہی تیار رکھوں گی۔ ہر انسان ایسی صورت میں اس قسم کی قسمیں کھاتا ہے۔ ثانیہ نے ہنس کے اسے اطلاع دی تو سمائلہ بھی بے ساختہ مسکرا دی۔ جینیس! ثانیہ کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی، گلابی گالوں میں گڑے سے بن گئے تھے جس کے بھنور میں کوئی بھی گم ہو جاتا۔ چلیں، آپ یہ کچھ صفحات سنبھال لیں۔ ایک اور کامیاب ناول کی مبارکباد، میں چلتی ہوں۔ وہ بکس آ جائیں تو سمی آپ ہی کو دے دیجیے گا۔ شیور، کل شمریز نے شہر جانا ہے، آ جائیں گی۔ شمائلہ نے سر ہلایا اور ثانیہ کے جانے سے پہلے کچھ یاد آنے پہ پکارا، اور ہاں، سمی سے کہنا کل لازمی گھر آئے، صبح جلدی، اوکے؟ جی ٹھیک۔ ثانیہ کہہ کر باہر نکل آئی۔ وہ شمائلہ کی دی ہوئی کتابیں واپس کرنے آئی تھی اور کچھ نئی کتابوں کا مشورہ دیا۔ شمائلہ کتابیں منگواتی اور سمی اس کے پڑھنے کے بعد خود بھی مطالعہ کرتی تھی، اس لیے شمائلہ اس کی فرمائش پر بھی کتابیں لے آتی تھی۔ باہر صبح طلوع تھی۔ راج ہنس کے پنکھ جیسی سفید و بے داغ صبح بے حد خوشگوار تھی۔ تیکھی چمکیلی دھوپ مختصر سے عرصے میں گھاس کے کھیتوں کے تمام لباس خشک کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ سورج نکلنے سے پہلے ہوئی رم جھم سے سفید گلابوں پہ چمکتے ستارے بھی اب تپش کی کوکھ میں جا سوئے تھے۔ مطلع صاف ہونے پہ دھرتی یوں چمک رہی تھی کہ آنکھیں چندھی آتی تھیں۔ کچھ زمینیں جو اپنے موسم بدلنے پہ نئی کاشت کے لیے حالی تھیں، ان پہ ہل چلاتے ٹریکٹر صبح ہی کام شروع کر چکے تھے، اور نوکیلے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہل کے پیچھے لپکتے پیلی چونچوں والے پرندوں کی چہچہاہٹیں ٹریکٹر پہ چلتے گانے کی آوازیں دور سے سنائی دے رہی تھیں۔ عشق دی گلی وچ آ کے رول گئے، جوگی بن کن پڑوا کے رول گئے۔ عشق کی گلی میں تباہی تھی، اس میں آ کر عشق کے لیے پہلے جوگی بنے اور پھر اسی عشق نے رول دیا۔ وہ مرکزی دروازہ عبور کر کے باہر نکلی ہی تھی کہ شمرے سے ٹکراؤ ہو گیا۔ وہ صبح کی سیر کے لیے نکلا تھا، اس لیے ٹراؤزر اور کھلی شرٹ میں تھا۔ ثانیہ کی نظر اس پہ پڑی تو رفتار خود بخود سست ہو گئی۔ اس نے نظر انداز کرنے کی کوشش کی تو شمریز کو آواز دینے سے کون روک سکتا ہے؟ دوسری طرف شمریز کی چال میں بھی پھرتی آ گئی۔ ثانیہ سے کیا بعید کہ دوڑ لگا دے، یوں بھی کتراتی رہتی ہے۔ ٹراؤزر کی جیب میں ہاتھ اڑسے وہ اس سے روبرو آیا تو سرخ و سفید چہرے پہ بلا کی تازگی اور ہلکی ہلکی نمی نظر آ رہی تھی۔ ثانیہ نے کبھی رونق کو اس کے چہرے سے جدا ہوتے نہ دیکھا تھا، تاہم ایک خاص چمک، میٹھی میٹھی مسکان اور بولتی آنکھیں، ہزار زاویوں سے ان گنت جذبے بیان کرتے چہرے کے رنگ، وہ یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ یہ رنگ اس کی شخصیت کا خاصہ ہے یا اسے دیکھ کر بے اختیار کیفیت میں امڑے چلے آتے ہیں۔ وہ آئے ہمارے گھر اور چل بھی دیے، انسان کسی کا انتظار بھی کر لیتا ہے۔ روشن آنکھیں اس پہ جما کر وہ اس کا امتحان لینے لگا۔ امتحان دینے والی گھبرا گھبرا گئی، اس کی پلکیں نگاہوں کے پہرے دار ہو گئی تھیں۔ میں ایک کام سے آئی تھی، ہو گیا تو
اسے سمجھ نہیں آیا کیا کہے، یہی کہہ سکی۔ شمریز گھور کر دیکھنے لگا۔ دیکھتا رہے، وہ کون سا دیکھ رہی ہے؟ ثانیہ نے جی کڑا کیا۔ کام کے بغیر کبھی بھولے سے آ جاؤ گی تو قید ہو جاؤ گی یا گناہ ہوگا؟ اس کی بچوں جیسی خفگی پہ ثانیہ سادگی سے ہنستی۔ اکثر آ جاتی ہوں، اپنے گھر میں بھی کام ہوتے ہیں۔ پھر بھی اپنی ذات سے جڑے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، ورنہ انسان ناحق تکلیف سے گزرتا رہتا ہے۔ یہ بد دعا دے رہے ہیں؟ ثانیہ نے مسکراہٹ دبا کر سنجیدگی سے پلکیں اٹھائیں۔ شمریز نے بے اختیار سر کو پیچھے کیا۔ خدا اس سے پہلے مر نہ جائیں، ہم تو کسی بھی تکلیف سے بچنے کا آسان ساحل بتا رہے ہیں۔ آپ کو کوئی کام ہے یا پھر میں جا سکتی ہوں؟ ثانیہ نے فوراً اسے پھولنے سے روک دیا تو وہ بھی کام کی بات کی طرف آ گیا۔ ہے نا؟ لیکن پہلے بتاؤ، ہمیشہ ایسے ہی کیوں بات کرتی ہو؟ کیا میں کوئی آسیب بن کے تمہارے ساتھ لگاؤں کہ تمہیں راہ فرار سوجنے لگتی ہے؟ اس نے عام سے لہجے میں سوال پوچھا۔ ثانیہ کو خاص الخاص شرمندہ ہونا پڑا۔ ایسی بات تو نہیں ہے، بس تھوڑی جلدی میں ہوں۔ اسے یہی وضاحت بہتر لگی۔ اچھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس نے پوری دلچسپی سے پوچھا۔ خیر، دراصل تمہیں کچھ دینا تھا۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ ثانیہ کو بنا سنے اعتراض ہوا تھا۔ شمریز نے اس کی عجلت پہ تل ملا کر دیکھا۔ ضرورت ہے، میں تمہارے لیے ایڈمیشن فارم لایا تھا، اب کہو کہ کیا ضرورت ہے؟ اس کا لہجہ لٹا کر منہ پھلا کر کھڑا ہو گیا۔ ثانیہ کی کشادہ آنکھوں میں بے یقینی چھا گئی۔ ایڈمیشن فارم؟ میرے لیے؟ مگر ایک دم پرجوشی میں بولتی اس کی آنکھوں میں چمک ماند پڑی اور مایوسی چھا گئی۔ شمریز سے اس کی کیفیت چھپی نہیں رہ سکی۔ اب کیا ہوا؟ اسے بجھا دیکھ کر مزید خفگی سے بولا۔ ثانیہ کشمکش کا شکار ہو رہی تھی۔ ابھی تو اس بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں۔ تو کیا اگلے سال سوچو گی؟ میں نے سوچ لیا نا، خوش ہونا چاہیے تمہیں۔ شمریز اس کا تذبذب سمجھنے سے قاصر تھا۔ ہوا کی چھیڑ چھاڑ نے اس نے دوپٹہ درست کیا۔ میری خوش ہونے سے کیا ہوگا؟ گھر میں ایسا کوئی ذکر نہیں چلا اور مجھے امید بھی نہیں ہے۔ وہ اداسی سے بول کر چپ ہو گئی۔ شمریز کو شوق سا لگا۔ کیسی امید؟ کیا کسی نے منع کیا ہے؟ ابا نے صرف میٹرک تک کی اجازت دی تھی، وہ آگے پڑھنے نہیں دیں گے۔ ادارے بھی تو دور پڑیں گے نا؟ تم پڑھنا ترک کر سکتی ہو؟ بے یقینی کی کیفیت نے اسے حیرت زدہ کر دیا تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جس نے اتنی شاندار کامیابی حاصل کی تھی، کیا اتنا آسان تھا چھوڑ دینا؟ ثانیہ کو اسے یہی توقع تھی، وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی۔ سمی آپی اور مظفر بھائی ایک ساتھ پڑھتے تھے، اس لیے دونوں نے BA ساتھ کیا۔ مظفر بھائی اسے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ان کے دبئی جانے سے پہلے تک مجھے بھی چھوڑنے جاتے رہے، مگر اب اکیلے جانا میرے لیے پاسبل نہیں۔ ابا اس کے لیے بھی نہیں مانیں گے۔ اس نے تفصیل سے روشنی ڈالی تو وہ غور سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پہ اداسی کھنڈ گئی تھی۔ شمریز کا دل بے چینی محسوس کرنے لگا۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے کہ پریشان ہو جاؤ، میں ہوں نا، تمہیں کالج پک اینڈ ڈراپ سروس دینا میرے ذمے، میں تمہارے ابا سے بات کر لوں گا۔ شمریز نے چٹکی بجاتے اس کا مسئلہ حل کیا اور ہاتھ چھاڑے۔ لو اتنی سی بات؟ لیکن ثانیہ یوں اچھلی جیسے بجلی کی تار کو چھو لیا ہو۔ گھبرا کر اسے ایسے دیکھنے لگی کہ ابھی پہچانے سے انکار ہی کر دے گی۔ ہرگز نہیں، سوچنا بھی مت۔ ابا تمہاری بات پہ کس طرح کا رد عمل دے سکتے ہیں تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تمہیں پسند کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ بات پسند نہیں آئے گی اور ہو سکتا ہے تم سے ناراض ہو جائیں۔ اچھا سمجھنے میں اور میرے حق میں بحث کرنے میں فرق ہے، وہ برداشت نہیں کریں گے، سمجھ گئے تم؟ اس نے مضبوط اور دو ٹوک لہجے میں اسے خبردار کیا۔ شمریز نے دیکھا کہ وہ اچھی خاصی ہراساں نظر آ رہی تھی۔ تم مجھے ڈرا رہی ہو؟ میں صرف سمجھا رہی ہوں۔ تم مت سمجھاؤ، وہ برجستگی سے بولا۔ اس سارے میں اگر مجھے کسی چیز کا ڈر ہے تو صرف تمہارا کسی بھی قسم کے نقصان کا سوچ کر۔ میں تمہاری کسی بھی خواہش کو ضائع نہیں جانے دینا چاہتا۔ مجھے پتہ ہے تمہارا کتنا دل ہے تعلیم حاصل کرنا۔ آپ کو کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سمی آپی سے کہوں گی، وہ بات کر لیں گی۔ اچھا؟ ثانیہ جھنجھلا کر شدید خفگی سے گویا ہوئی تھی، کچھ سمجھ ہی نہیں رہا تھا وہ۔ میں بھی کوئی عقل مندانہ ہی قدم اٹھاتا، کیا تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ میں نہیں تو شمائلہ ہے نا؟ اس نے فخریہ انداز میں کہا اور بھویں اٹھا کے اسے دیکھنے لگا۔ اف، کارٹون کہیں کا۔ ثانیہ بے بسی سے صبر کا گھونٹ بھر کے رہ گئی۔ اور اگر کچھ نہ بھی ہو سکا تو فکر مت کرنا، میں بہت جلد تمہارے لیے ہر راہ استوار کر لوں گا تاکہ تمہیں کوئی روک ٹوک نہ سکے۔ تمہیں چھوٹی سی چھوٹی خوشی دینے کا میں نے خود سے عہد کیا ہے۔ ثانیہ کی خاموش محسوس کر کے وہ مزید بولا تھا۔ ثانیہ کو محسوس ہو رہا تھا جیسے زمین اس کے قدم جکڑ چکی ہو۔ شمریز کی معنی خیز باتیں اس پر بوجھ اتار دیتی تھیں۔ ثانیہ، اس نے گمبھیر لہجے میں پکارا۔ سانس جیسے دل پہ بج کر آیا تھا۔ انداز میں محبت سے زیادہ اپنائیت کی چاشنی سموئی تھی۔ اس کی پلکیں لرزنے لگیں، وہ بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم جانتی ہو نا میں تمہارے لیے کیا محسوس کرتا ہوں؟ اس نے ایک دم دریافت کیا اور ثانیہ کی دھڑکن رک گئی۔ اس نے پہلے کبھی یہ سوال نہیں پوچھا تھا۔ اور کیا تم؟ وہ بے ساختہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ ثانیہ کا سر جھکا ہوا تھا، اس نے بھی سر جھٹکا۔ میرا مقصد محض تمہارے جذبات سے کھیلنا نہیں ہے، میرے دل کی صدا پر روح سے لبیک ہوا ہے، اور تب ہی میں تمہارے لیے ایسا فیل کرتا ہوں جیسے میری دھڑکنوں کا شور تمہارے دل کے اندر گہرائی تک بسے رہنے کا سبب ہے۔ میں نے کبھی تم پر وہ سب آشکار ہی نہیں کیا جو میرے اندر تلاطم پیدا کرتا ہے، کیونکہ ابھی اس کا وقت نہیں ہے، لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرا ہی سوچو۔
زبردستی کا تو میں قائل ہی نہیں ہوں، اور یقین کرو تمہاری مرضی بھی ضرور معلوم کروں گا، لیکن اچھی لڑکی، میں تمہیں چھیڑنے سے بھی خود کو باز نہیں رکھ سکتا۔ تمہاری بخلاہٹ مجھے کسی بھی چیز سے زیادہ محظوظ کر سکتی ہے، اور تم وہ لڑکی ہو جسے میں نے اپنی بہت کم عمری میں اپنے گھر چلتے پھرتے دیکھا ہے، اور تمہارا چہرہ، تمہاری موجودگی میرے مزاج پہ جلتی زمین پہ اچانک بارش کی مانند اثر کرتا ہے۔ مجھ پر اختیار ہی نہیں رہتا، میں خود بخود تمہیں تنگ کرنے لگتا ہوں۔ وہ کان کھجا کر مجبوری سے ثانیہ کی طرف دیکھنے لگا، لبوں کی تراش میں دل فریب مسکراہٹ جگمگا رہی تھی۔ اس کے دل نے آرزو کی کہ اس بیچارے شخص کو نظر اٹھا کر دیکھ لے جو بچوں جیسی خوشی کا اظہار کر رہا تھا، اس پیارے شخص کو جو اسے پوری ایمانداری سے عزت بھی دیتا تھا، لیکن نظریں دل کی بغاوت کے خلاف چلی گئیں۔ وہ لمحاتی کیفیت کے حصار میں بہہ نہیں سکتی تھی۔ وہ واقعی بہت اچھا تھا، ہر لحاظ سے چاہے جانے کے قابل، لیکن وہ یہ نہیں چاہتی تھی۔ چاند سورج سے آنکھیں چار کرنے کی جرات کرتا ہے تو دن بھر کے لیے فنا ہو جاتا ہے۔ وہ تو لڑکی تھی، جیون بھر کے لیے اپنا وجود کھو بیٹھتی۔ خود پہ قابو پاتے ہوئے اس پتھر کی مورتی میں جیسے حرکت کے آثار نظر آئے اور وہ تیزی سے پلٹی۔ شمریز نے اسے نہیں پکارا، جانے دیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموشی سے جا رہی تھی، لیکن آج اس کی کیفیت پہلے سے مختلف ضرور ہوئی تھی۔ پہلے وہ کترا کر نکل جاتی تھی، سوچ چھٹک دیتی تھی، خیال سے ہاتھ چھڑاتی، مگر آج ایک خوشگوار جھونکا تھا جو اسے محسوس کر رہا تھا کہ پہلے کا تو پتہ نہیں، لیکن آج شمریز کے لیے اس کے دل کا دریچہ کھلنے کا اشارہ دے رہا تھا، بہار کی پہلی لہر جیسا۔ وہ خوشگوار جھونکا جو صرف اولین محبت کا ہوتا ہے۔ محبتیں اور فلسفے کبھی قدیم یا جدید نہیں ہوتے، ہم بدل جاتے ہیں۔ محبتیں فلموں کی طرح کامیاب یا فلاپ ہوتی ہیں، اور فلسفے ہمارے ساتھ ہی سرما خوابی میں چلے جاتے ہیں۔ ہم جو خود فریبی کا شاہکار ہیں، سمجھتے ہیں کہ امر ہو گئے ہیں، حالانکہ ہماری موت کا انتظار کیے بغیر دوسری ہماری جگہ لے لیتے ہیں۔ جو ہی سکتا ٹوٹا، پرندے سہم گئے۔ حاکم کے سرد پتھریلے تاثرات نے تاجور کو حواس باختہ کر دیا تھا۔ تیز قدموں سے دھمک پیدا کرتا وہ پل بھر میں ان کے سر پہ پہنچ چکا تھا۔ تاجور کو وقت کے غلط ہونے کا شدت سے احساس ہوا، انہیں اس وقت یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اوہ، تو یہ چکر تھا سارا، بیٹھ کر مٹھائیاں کھائی جا رہی ہیں۔ اس کی طنزیہ وار کو وہاں موجود دو لوگوں نے خاموشی سے سہا۔ دو لوگ تو سمجھے ہی نہ تھے۔ خالہ تاجور کو دیکھے دستگیر حاکم کو نہ کوئی سلام ہوا نہ دعا۔ تاجور نے آگے آ کے پہل کی۔ حاکم آرام سے، آؤ تاجور بیٹی، جگ جگ جیو، سکھی رہو۔ ابا نے حاکم کو گھرک کر مہربان مسکراہٹ اور نرم لہجے سے تاجور کا استقبال کیا اور سر پہ ہاتھ رکھا۔ ابا کی ہتھیلی سے شفقت کی ٹھنڈک اتر کے تاجور کے سر سے پورے جسم میں سرایت کر گئی تھی۔ یکدم برسات جیسی ٹھنڈی چھایا کا احساس جاگا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ ابا کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دے۔ آپ کیسے ابا میاں؟ تاجور کی آواز خوشی کی بار سے بھیگ گئی تھی۔ حاکم نے بیزاری سے اس کی بات سنی۔ آپ مجھے ٹال نہیں سکتے مولوی چچا، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نا تم سے حاکم۔ اب کی ابا کی آواز میں بھی سختی اتری تھی، جانے کس دل سے بات کر رہے تھے۔ ضبط کر کے تاجور سے کہنے لگے، بیٹی تم اندر چل کر بیٹھو، شکیلہ بہت یاد کرتی ہے تمہیں، اپنی خالہ سے باتیں کرو، میں کچھ دیر نوجوانوں میں بیٹھتا ہوں۔ وہ بشاشت سے مسکرا کر بولے۔ تاجور سر ہلا کر خالہ کے ساتھ اندر چلی گئی۔ شکیلہ کی نظر پڑتے ہی بھاگ کر وہ اس کے گلے لگی تھی۔ تمہاری بہت کمی محسوس ہوتی ہے تاجو۔ اس کے کندھے پہ وہ سسک پڑی۔ تاجو کا دل کو دھکا سا لگا، وہ تو صرف ہنسنا جانتی تھی، آنسو اس کی آنکھوں میں نہیں چمکتے تھے۔ اس لیے تو میں آ گئی ہوں میری جان، تم کیوں رونے لگی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک رہی نا؟ چڑیا جیسا تو دل ہے اس کا، ابھی تک تمہارے ساتھ کے بغیر عادی نہیں ہوئی۔ خالہ کو بہنوں کی محبت پہ پیار آیا۔ شکیلہ الگ ہو کر خود کو سنبھالتی ہوئی بولی، تم اپنی بات کرو، سب ٹھیک رہا؟ حاکم بھائی نے تو کچھ نہیں کہا۔ اسے کسی بات کا ڈر تھا، اسی ڈر کی پرچھائی پہ تاجور کے تاثرات میں کھونجنے لگی۔ یہی سوال تو تاجور کو بھی کرنا تھا شکیلہ سے، لیکن کر نہیں سکی۔ جبراً مسکراہٹ چہرے پہ گھسیٹنے لگی۔ انہوں نے کیا کہنا تھا؟ ابھی ساتھ ہی آئے ہیں؟ نہیں، وہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی کہ ایک بار پھر آنکھوں میں پانی پھیلنے لگا تھا۔ وہ اپنا خدشہ زبان پہ نہیں لا رہی تھی کہ خالہ ناسمجھی سے دونوں کی مبہم گفتگو کو سن رہی تھی۔ تاجور نے شکیلہ کے دونوں ہاتھ پکڑ رکھے تھے۔ کچھ کہنے سے پہلے وہ مڑ کر باہر دیکھنے لگی جہاں کی آوازیں اندر تک آ رہی تھیں۔ اٹھو تم بھی، مجھے چچا سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ حاکم نے چٹکی بجا کر انگلی کے اشارے سے اسے اٹھنے دفع ہونے کو کہا۔ دستگیر کے صدق آمیز طرز پہ ایک دم شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ حاکم یہ کیا طریقہ ہے؟ آرام سے بیٹھ کر جو بات ہے کرو، دستگیر گھر کا بچہ ہے۔ ابا میاں نے ایک بار پھر سرزنش کی۔ حاکم نے سسر کی بات پہ خون کے کڑوے گھونٹ حلق سے اتارے۔ کس کے گھر کا؟ وہ تمسخر سے بولا۔ دودھ پیتا ننھا بچہ؟ دستگیر خفت زدہ سا اٹھ کھڑا ہوا۔ حاکم بھائی بیٹھو تم، کوئی مسئلہ نہیں، میں اندر چلا جاتا ہوں۔ کون بھائی؟ مجھے شوق نہیں ہر کسی سے بے تعلق رشتے بنانے کا۔ اور کیوں جاؤ گے تم اندر؟ کس حق سے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟
اس کے ایک دم کرخت لہجے اور سخت الفاظ نے دستگیر کو دم بخود کر دیا تھا۔ حاکم کا بے سبب کھردرا پن اس کے لیے ناقابل فہم تھا۔ کس بات کی شرم؟ کیا میرا کوئی رشتہ نہیں بنتا حاکم؟ میرے خالو اور جو رشتہ بنتا ہے اس کی حقیقت سے بھی میں اچھی طرح واقف ہوں۔ اگر خالو مانا ہوتا تو پیٹھ پیچھے بدکاری کا چھرا نہ گھونپتے۔ اس نے اپنے اندر ابلتا زہر باہر اگل دیا۔ دستگیر کو اس وقت یہاں دیکھ کر ہی اس کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ دستگیر کا جواب سننے تک ابا کو چپ رہنا دوبھر لگا۔ حاکم، میں کہتا ہوں خاموش ہو جاؤ۔ میں خاموش ہی رہنا چاہتا ہوں، لیکن یہ آپ ہیں جس کے دوغلے پن نے مجھے آواز بلند کرنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ یہ تم کیا واہیات پک رہے ہو؟ دستگیر کو شوق لگا۔ اس کا پہلے بھی حاکم کے ساتھ کوئی دوستانہ نہیں تھا، مگر وہ اس کے اس روپ سے آگاہ نہیں تھا۔ دستگیر، جاؤ تم اندر۔ ابا کو لگا دونوں بھی لڑ جائیں گے، کم از کم حاکم کے تیور انہیں ڈرا رہے تھے۔ نہیں مولوی خالو، میں سننا چاہتا ہوں، کیا ہے آخر حقیقت ہمارے رشتے کی؟ وہ اب حاکم کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اچھا؟ نفرت کے لبوں سے ابلی ہنسی نے حاکم کے چہرے کو مسخ کر دیا تھا۔ جاؤ، میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتا۔ اس کے لیے ضرورت ہے پہلے اپنا منہ بند رکھتے۔ جواب دینا سب کو آتا ہے، فرق صرف تہذیب و شرافت کا ہوتا ہے۔ شرافت؟ حاکم نے اس کی بات پکڑی۔ تم 2 ٹکے کی انسان، تم بات کرو گے شرافت کی؟ جس کی اپنی ذات غلیظ داغوں کے انمٹ نشانوں سے مسخ ہے، تم حاکم کے سامنے بولو گے؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ حاکم کی دھار نے درختوں کے سارے پرندے بھی اڑائے اور اندر کھڑی تاجور کے ہاتھوں کو بھی وہ کپ کپا کر رہ گئی تھی۔ خالہ بے اختیار اٹھ کر چوکھٹ میں آئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے تاجو؟ تمہارا کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ خالہ اسے مخاطب کر کے پریشان صورت دیکھنے لگی۔ شکیلہ نے تاجور کا رخ موڑا۔ حاکم بھائی پہلے بھی بہت تماشا کر کے گئے ہیں۔ وہ خوفزدہ ہو رہی تھی، بہت برے الزام لگا کر۔ الزام؟ تاجور کے دل میں سیموہا کانٹا پیوست ہوا۔ وہ بے یقینی سے شکیلہ کو دیکھنے لگی۔ ابا میاں سہ نہیں پائیں گے روز روز کا جھگڑا تاجو۔ ہمارے گھر کی ان کچی دیواروں کو تو اونچی ہنسی سننے کی عادت نہیں ہے۔ ابا کیسے برداشت کر رہے ہوں گے؟ وہ سر جھکا کر رونے لگی۔ خالہ کے وجود کو دونوں فراموش کر چکی تھیں۔ اور یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ روتے روتے اس نے پلکیں اٹھائیں۔ تاجور ساکت سی کھڑی ہوئی تھی۔ ابا کو جس پہ اعتراض ہے حاکم بھائی وہ بات خاطر میں نہیں لا رہے۔ مجھے اعتراض نہیں ہے تاجو۔ ابا اور تم جو فیصلہ کرو مجھے منظور ہوگا۔ تم خود کو قصوروار مت سمجھو شکیلہ۔ ابا جو فیصلہ کریں گے سوچ سمجھ کے کریں گے۔ لیکن اس میں تمہارا گھر بھی خراب ہو رہا ہے تاجو۔ میں نہیں چاہتی وہ تمہیں کچھ کہیں۔ اگر میری وجہ سے تمہارے لیے مشکلات کھڑی ہوئیں، تم میرے لیے قربانی دوگی؟ تاجو پھیکی سا مسکرا دی، حالانکہ اس کا دل اداسی کی دبیز چادر میں دھنستا جا رہا تھا۔ خوشی خوشی، میں سچ کہہ رہی ہوں تاجور۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ بچوں جیسا شفاف سچ چمکنے لگا تھا۔ تاجور کا دل پگھلنے لگا۔ وہ اپنی ہی بہن کو اپنے لیے قربان کر سکتی ہے؟ اس کی زندگی میں پرپیچ موڑ چل رہے تھے، الجھتے رستے، بگڑتے رشتے، لیکن وہ خود غرض تھی کیا کہ انہی مشکلوں میں اسے بھی گھسیٹ لیتی؟ تم سے اچھی امید کیسے تھی مجھے؟ کچھ دیر کے پھیلے سکوت میں دستگیر کی ملامتی لہجے نے ہی چھیڑ ڈالا۔ اس کی آنکھوں میں حاکم کے لیے کراہیت جھلک رہی تھی۔ نکلے نا تم بھی اپنے بھائی کی طرح، وہ کردار میں ایسا اور تم سوچ میں۔ دستگیر کا وار کاری تھا۔ حاکم کا دماغ گھوما۔ اس نے جو سمجھا وہ اپنے معنی سمیت بہت کچھ اس پہ کھول گیا تھا۔ تو تم تھے وہ، میں پہلے ہی کیوں نہیں سمجھ گیا؟ تم نے میرے بھائی کے خلاف یہ زہر بھرا ہے دستگیر۔ وہ گھراتا ہوا دستگیر کی طرف بڑھا اور اس کے گریبان سے پکڑ کر اتنے زور سے جھنجھوڑا کہ اس کے قدم زمین سے اکھڑ گئے۔ مولوی حیات کی آواز بھی حاکم کے شور میں زمین پہ گری سوئی کی مانند بے آواز گئی تھی۔ تم نے اپنا مطلب نکالنے کے میرے بھائی پہ کیچڑ اٹھالا۔ تم جیسا نیچ انسان ایسا ہی کر سکتا ہے؟ جب تم جانتے تھے شکیلہ ہمارے گھر کی عزت ہے تو تم نے اس پہ غلیظ نگاہ ڈالنے کی جرت بھی کیسے کی؟ تمہیں تو میں وہ سبق سکھاؤں گا کہ دیکھنے لائق نہیں رہو گے۔ اس کے 2-3 تھپڑوں نے دستگیر کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ اس کا کالر ایک طرف سے پھٹ گیا تھا۔ کمرے کی طرف سے باہر کا منظر دیکھ کر تینوں کی منہ سے دبی دبی چیخیں برآمد ہوئی تھیں۔ حاکم، دستگیر کو چھوڑ دو۔ ابا نے غضبناک ہو کر حاکم کو پیچھے سے کھینچ کر پرے دھکیلا۔ ان کی ہڈیوں میں اتنا دم نہیں تھا کہ اس فولاد کو پرے کر دیتے، لیکن دستگیر کے لیے اتنا سا موقع بہت ثابت ہوا۔ وہ اب حاکم کو جواب دینے کے قابل ہو چکا تھا۔ حاکم، رک جائیں۔ تاجور نے بے قابو سانسوں کے ساتھ کمزور آواز میں التجا کی۔ حالات اس کی توقع سے بڑھ کر خراب ہو گئے تھے۔ کھٹیا پن جس میں رت چکا ہو وہ چھپائے نہیں چھپتا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تمہارے بھائی پر، باتیں کرتا پھروں جو سارا جگ جانتا ہے وہ میں کیا کسی کو بتاؤں گا؟ لیکن ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ تم لوگ قابل نہیں شکیلہ کے لیے، نہ ہی تاجور کے لیے۔ اس سے اچھا تھا وہ ساری زندگی اسی گھر میں رہ جاتی۔ دستگیر سرخ آنکھوں کے ساتھ اب حاکم کا گریبان بھی حاکم سے بڑھ کر سختی سے جکڑے کہہ رہا تھا۔ تاجور نے آگے آ کر دستگیر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور تیزی سے بولی، دستگیر چھوڑو انہیں، میں کہہ رہی ہوں پیچھے ہٹو۔ اس کی بھرائی آواز پہ دستگیر نے ایک نظر اس پہ ڈالی۔ شکیلہ چوکھٹ میں کھڑی لرز رہی تھی اور جھٹکا دے کر 3 قدم دور کر دیا۔ خالہ دستگیر کے آگے آ کر سینے پہ ہاتھ رکھے اب کھا جانے والی نظروں سے حاکم کو گھور رہی تھیں۔ تم نے حد ختم کر دیا حاکم۔ ابا ہانپتے ہانپتے مشکل بولے،
اس سارے تماشے میں شدت جذبات سے اس کے جسم پہ لرزش طاری ہو رہی تھی۔ ایک نہایت غلط فیصلہ تھا جو میں نے پہلے کیا تھا، بہرحال دوسرا ہرگز نہیں کروں گا۔ ان کے لہجے میں کچھ تھا، وہ کانپتا نہیں، چٹانوں سا سخت تھا۔ تاجور کی سانسیں رک گئی۔ ایک باپ کے منہ پہ اس کی بیٹی کے کردار پہ کیچڑ اچھالنے کے بعد تم اگر سوچ رہے ہو کہ لڑ جھگڑ کے مجھے مجبور کر دو گے تو تمہاری اس سوچ کو آج ختم ہو جانا ہے۔ اس مٹھائی کا نہیں پوچھا نا تم نے؟ انہوں نے ایک نظر تاجور پہ ڈالی۔ وہ چپ چاپ انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے شکیلہ کی بات دستگیر سے طے کر دی ہے۔ اب تم الٹے بھی لٹک جاؤ تو اپنی مقررہ تاریخ پہ اس کا نکاح بھی ہو کر رہے گا، جمعے، اگلے جمعے۔ انہوں نے بات نہیں کی، گویا منتر پھونک دیا۔ تمام نفوس اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے تھے۔ شکیلہ نے دروازہ تھاما اور دستگیر گنگ تھا۔ یہ مٹھائی وہ زمین خریدنے کی خوشی میں لے کر آیا تھا۔ کچھ دیر پہلے تک جس بات کا شائبہ تک نہ تھا، وہ اب ایسے حقیقت بن کر ٹھوس وجود سمیت ان کے درمیان آ کھڑی تھی جو برسوں نہ ٹوٹ سکتی تھی، نہ اپنی جگہ سے ہلتی۔ ابا کے لہجے میں جو قطعیت تھی وہ لمحاتی ہرگز نہیں تھی۔ حاکم شل سا کھڑا دیکھ رہا تھا۔ یہ جھوٹ ہے سراسر، میں نہیں مانتا۔ حاکم کو قطعی یقین نہیں آیا، لیکن ابا کی آنکھوں میں چٹانی سختیاں تھیں۔ میں ضروری سمجھتا بھی نہیں کہ تم مانو۔ یہ مٹھائی اسی بات کی نشانی ہے حاکم کہ تم لوگوں نے خود اپنی قدر میری نظروں میں کموائی ہے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ حاکم نے سرگوشی کی۔ اس کے گھمنڈ کا سورج ڈوبنے لگا۔ مجھے انکار نہیں ہو سکتے کا زخم چکنی مٹی پہ چلتے ننگے پیروں جیسا تھا، پھسل کر منہ کے بل آ گرا۔ مجھے یقین ہے کہ میری بات میں اتنی مضبوطی ضرور ہوگی کہ یہ میرے اٹل ارادے کو ظاہر کر دے۔ دوسری صورت میں اگلے جمعے تک انتظار کر لو۔ آپ بھول رہے ہیں آپ کی دوسری بیٹی میری دسترس میں ہے۔ اگر شکیلہ کی شادی کہیں اور کی تو اس کا کیا کریں گے؟ حاکم نے دکھتی رکھ ٹٹولی اور مروڑ دی۔ یہ بازی کھیلنے بھی تو باقی تھی۔ وہ تمہاری بیوی ہے، تمہارا اس پر حق ہے، لیکن شکیلہ پہ تمہارا حق نہیں ہے۔ اگلے جمعے میں اسے رخصت کر دوں گا تاکہ تم مزید اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز رہ سکو۔ ان کا لہجہ ٹھنڈا تھا، پرسکون، جیسے طوفان کے بعد ٹھہراؤ کا سماں ہوتا ہے۔ وہ جانے کیسا طوفان اندر قید کیے ہوئے تھے۔ میں آپ کو ساری زندگی تاجور کی شکل نہیں دیکھنے دوں گا۔ حاکم نے چبا چبا کر الفاظ ادا کیے۔ ابا کا دل لرزا، نگاہیں تاجور تک گئیں، اور تاجور، وہ نگاہیں زمین پہ گاڑے کھڑی تھی۔ وہ ابا کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ نہیں دیکھ سکتی تھی کہ ابا کمزور پڑیں۔ وہ ابا کو اپنی کنواری بیٹی کے لیے بہترین فیصلہ کرنے دینا چاہتی تھی۔ وہ اپنا نہیں سوچ رہی تھی، وہ اپنے بزرگ ابا کی اذیت میں کرلا رہی تھی۔ تم اس وقت یہاں سے چلے جاؤ، میں اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کروں گا۔ یہ آخری دفعہ ہوگا کہ میں نے اس گھر میں قدم رکھا۔ اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے آپ کو بھلانا ہوگا۔ میں، ابا کی آواز کانپی، لفظوں نے حلق میں منہ چھپایا۔ اپنی بات پر قائم ہوں، میری دوسری بیٹی اب نہیں بیاہی جائے گی تمہارے گھر۔ انہوں نے ٹکڑوں میں جملے کی ادائیگی کی اور گرنے کے سے انداز میں چارپائی کا سہارا لیا۔ سب کچھ پس منظر میں ہوتا چلا گیا، ان میں مزید سکت نہیں تھی۔ تاجور، حاکم کی دھاڑ پہ اس نے سر اٹھایا۔ آنکھوں میں کرب کی ریت رواں تھی۔ ایک مجبور بیٹی جس کا دل باپ کی طرف مائل با فریاد ہو، اور دوسری طرف بیوی کے فرائض۔ اس کے چہرے پہ نقش تحریر کم از کم ایک شوہر پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ آج سے میرا یہاں موجود ہر شخص سے کوئی تعلق نہیں۔ تاجور نے آپ سے، دونوں آنکھیں مولوی حیات پر جمائیں۔ حاکم نہیں۔ تاجور کے بے جان لبوں کے چوکھٹ پہ دو لفظ لانگھنے کی جرت کر پائے۔ میری اجازت کے بغیر تاجور نے زندگی بھر آپ کو اپنی صورت دکھائی، خدا کے لیے۔ وہ خدا کے رحم کو آواز دینے لگی۔ حاکم کوئی سخت بات نہ کہہ دے تو میں اسے 3 طلاقوں سے حرام سمجھوں گا۔ نہیں۔ شکیلہ کی آنکھیں گھٹی گھٹی چیخ میں اتنی پھٹ گئیں کہ پورے چہرے پہ پھیل جانے کا خدشہ جاگ اٹھا۔ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے بے دخل، اس نے کہہ دیا، اور یہ صرف کہنا تو نہیں تھا۔ نہیں۔ حاکم، تاجور کی چور آواز میں جو شور تھا وہ دکھ کی مجموعی شکل تھا۔ بات کی نوکیلی میخوں نے ایک بیٹی کا سینہ شک کیا اور ہر دکھ نے مات کھائی۔ ابا کی پیاری بیٹی اپنی ذات کے آسمان سے ستارہ بن کر ٹوٹی اور اگنی کے سمندر میں غرقاب ہوئی۔ آسمانی قیامت سے پہلے بھی کوئی زمینی قیامت آتی ہے تو وہ ان 3 لوگوں کے لیے ایسی تھی۔ حاکم نے تاجور کی کلائی سے جکڑا اور گھسیٹتا ہوا ان کے بیچ سے نکلنے لگا۔ تاجور نے گردن گھما کر شکیلہ کو دیکھا تو زخمی تاثرات کے ساتھ قدم اکھاڑے اس کی سمت بھاگ کر آنا چاہتی تھی، لیکن کسی بات کی سنگینی کے نے اعصاب شل کر رکھے تھے۔ ابا لٹے پٹے سے سر جھکائے بیٹھے تھے جیسے اپنی شکست کو گلے لگا چکے ہوں۔ سب تھم چکا تھا، بات ختم ہو چکی تھی، اور بات جہاں سے ختم ہوئی، سیاہ رات وہاں سے شروع۔ اور شروع بھی ایسی کہ پھر کیا دل، کیا دماغ، پوری زندگی پر چھا گئی۔ آج نہ پردے کا خیال رہا، نہ کسی شریک کا۔ گلی کوچوں میں بھٹکتے لوگ سوجے، نہ ٹھکانوں لوٹتے آدمزاد۔ چند قدموں نے گلیوں کا فاصلہ پاٹا۔ ایک دھپ پر دروازہ کھلا اور ڈھلک ڈھلک جاتے دوپٹے سے پرہنا ہوتی سر والی کا وجود چکی کے 2 پارٹوں میں آ کر پسنے لگا۔ کالی آندھی، ہیبت ناک طوفان اور دیو جیسی طاقت کو اپنی رفتار سے مات دیتے اس انسان کی رگوں میں کوئی ایسا پارا دوڑتا تھا
جیسی دیسی کالی مرچوں کی کھیت کوٹ کوٹ کر سونگھتا رہا ہو، اور اب یہ صفوف خون میں شامل ہو کر لاوا بن گیا ہو۔ حاکم کی مضبوط شکنجے میں جکڑی تاجور کی پتلی کلائی ناقابل برداشت گرفت کے سبب رگیں کھینچ اور ہڈی تڑک تڑک گئی۔ یا رب خیر! حاکم کی ماں حمیدہ نے جنونی انداز میں حاکم کو اندر آتے دیکھا تو دہل گئیں۔ اس کا چہرہ اتنا سرخ نظر آ رہا تھا جیسے گرم ریت بھاپ بن کر اڑتی جا رہی ہو۔ حاکم مجھے درد ہو رہا ہے، تاجور نے کرا کر زبان کھولی لیکن حاکم نے سنا نہیں۔ صحن عبور کر کے سب کو نظر انداز کرتے اس نے اپنے کمرے کا دروازہ لات مار کے کھولا اور تاجور کو فرش پہ جتنی قوت سے پٹھا، ایک زوردار آواز کے ساتھ انسانی چیخ بھی گونج اٹھی تھی۔ کیا کہا تھا میں نے تمہیں؟ پلٹ کر اس نے دروازہ بند کیا اور بھوکے شکاری کی مانند اس پہ جھپٹا۔ نیلم اور اماں خوفزدہ ہو کر لپکی تھیں۔ تم میرے ساتھ گئی تھی کہ میرے حق میں بولو گی، لیکن تم اگر پہلے سے ان میں شامل تھی تو میری بےزتی کرانا ضروری تھا۔ نہ جانے کہاں سے اس کے پاس رسی آ گئی جسے ڈبل کر کے وہ اندھا دھند تاجور پہ کوڑے کی طرح برسانے لگا۔ وہ دل خراش چیخیں تھی جس میں حاکم کی آواز دب گئی تھی۔ حاکم دروازہ کھول پتر! اماں نے ہراساں ہو کے دروازہ پیٹ ڈالا۔ نیلم بھی تاجور کی چیخوں سے ڈر کر دروازے کو جھٹکے دینے لگی تھی۔ میں تو سمجھتا رہا کہ پردے میں لپٹی مولوی حیات کی بیٹیاں واقعی کوئی کردار رکھتی ہوں گی۔ مجھے تو اسی دن سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ سب تو ڈھونگ ہے۔ میرے بس میں ہوتا تو شروع سے ہی تم دونوں کو جوتی کی نوک پہ رکھتا، اگر بات غیرت کی نہ آتی۔ اب جب لوگ ہنسیں گے کہ وہ دیکھو حاکم کی بھائی کی منکوہا جو کسی اور کے ساتھ جا رہی ہے، تم لوگوں کو سکون آ جائے گا، یہ رہ جائے گی تمہارے شوہر کی عزت۔ وہ کف اڑاتا آپے سے باہر ہو چکا تھا، غصے کا آتش فشاں پھٹ کر تاجور کو داغدار کرتا جا رہا تھا۔ اس کے لہجے کی حقارت محسوس کرنے کے لیے تاجور کو سماعتیں چاہیے تھیں جو اس سمے سائیں سائیں کر رہی تھیں۔ وہ اب اپنے جوتوں کے ساتھ اس پہ لاتیں برسا رہا تھا۔ حاکم میں کہتی ہوں دروازہ کھول، مر جائے گی وہ۔ نیلم جا کے دیکھ صدام کہاں ہے، جلدی کر۔ پھولے ہاتھ پیروں کے ساتھ انہوں نے نیلم کو دھکا دیا۔ نیلم کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کہاں جا کر دیکھے۔ تاجور کی اب صرف رونے کی آواز تھی جو ہموار ہو کر باہر تک آ رہی تھی۔ حاکم کی ضربوں سے بھی اس میں اتار چڑھاؤ اور شدت نہیں رہی تھی۔ اگر وہاں جا کر یہی تماشا ہی کرنا تھا تو یہاں کیوں نہیں بتایا؟ بہن کو شے دینے والی تم، مجھے رسوا کرنے والی تم۔ آج اگر اپنے بڈھے باپ پہ زور ڈالا ہوتا تم نے تو اس 2 ٹکے کے آدمی کے آگے منہ چھپا کے نہ نکلتا، لیکن اب تم بھگتو۔ چھوڑوں گا تو نہیں تمہیں، ایک ایک چیز کا حساب تم دو گی۔ ساری زندگی تمہیں نہیں ملنے دوں گا کسی سے، ترسیں گے سب، پھر احساس ہوگا کس مرد سے واسطہ پڑا تھا۔ کتنی دیر تک وہ چپ چاپ مری چھپکلی کی طرح زمین پہ چمٹی رہی، کتنا وقت حاکم اپنے مرد ہونے کا احساس چکا کر اسے زخم لگاتا رہا۔ کب اس کی سانس اندر آئیں اور اسے سیدھا کرنے کے لیے ہاتھ پشت پہ رکھا تو ہاتھ لرز کر رہ گیا۔ تاجور کو اس چیز کا حساب رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ زمین پہ اوندھے منہ پڑی رہی، وہ زمین کا حصہ بن چکی تھی۔ دھیرے دھیرے سانس لیتی اور مٹی کی ناک کے راستے اندر لے جاتی۔ صرف آنکھیں تھیں جو منحوس ماری عادی ہی نہیں ہو پاتی تھیں کہ اذیت انہیں ڈھیٹ کر دے، بے حس کر دے اور وہ رونے سے اکتا جائیں۔ انہیں بار بار پانی کے تھال الٹنے کی چاہ رہتی ہے، اور وہی پانی اس کی آنکھوں سے بہتا جا رہا تھا۔ اذیت صرف جسمانی نہیں تھی، نہ جانے کس کس کے دکھ کا سیال تاجور کے اندر سے ہو کر آنکھوں سے رواں تھا۔ ابا! اس کا رواں رواں ایک ہی نام پکارا تھا۔ ابا نے کہا تھا اپنے اپنے ہوتے ہیں، مار بھی لیں تو مار کر چھاؤں میں ڈالتے ہیں۔ ابا سچے تھے، مگر کتنی عجیب منطق تھی ابا کی۔ وہ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے کہ اپنوں کا مان کا قاعدہ کچھ اور ہونا چاہیے۔ اگر اپنوں نے بھی مارنا لازم ہے تو تپتی دھوپ میں ڈالیں یا ٹھنڈی چھاؤں میں، کیا فرق پڑتا ہے؟ انگاروں پہ راکھ کی تہہ بیٹھ چکی تھی، تپش چھپ گئی اور گرماہٹ رہ گئی۔ آسمان پہ سخت بجھے بجھے تاروں کے نیچے حاکم صدام کے مقابل بیٹھا ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ بات چھوٹی سی نہیں ہے، لیکن میں اسے اب مزید بڑھنے نہیں دوں گا۔ تم صرف اتنا سمجھو کہ وہ لڑکی تمہارے قابل بھی نہیں تھی۔ تم کیوں دل جلا رہے ہو حاکم؟ کیا میں نے تم سے کچھ کہا ہے؟ صدام کی سنجیدگی عروج پہ تھی۔ تمہارے نہ کہنے سے میں تمہارے دل کا حال نہیں جان سکتا۔ میں ابھی زندہ ہوں اور تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، میں کسی کو خوش رہنے نہیں دوں گا۔ وہ سمجھیں ہمیں ہرا دیا۔ تم کیا چاہتے ہو اب؟ صدام نے استفسار کیا۔ ساری بات جس بات سے شروع ہوئی اسی سے ختم کرنی ہے۔ میں تمہاری شادی کروانا چاہتا ہوں۔ جلدی کیا ہے حاکم؟ وہ غیر آرام دہ ہوا۔ حاکم اپنی گہری سوچ سے بتانے جا رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں شکیلا کی شادی کے ساتھ ہی تمہاری شادی بھی ہو جائے تاکہ انہیں منہ توڑ جواب ملے۔ تم جس کا بھی کہو گے میں وعدہ کرتا ہوں اسی کے گھر تمہارا رشتہ لے کر جاؤں گا۔ حاکم نے مضبوط لہجے میں اسے یقین دلایا تو وہ نظریں اٹھا کر حاکم کو دیکھنے لگا۔ اس کی طبیعت میں شروع سے ہی ضد تھی اور اس وقت بے چینی۔ اس کو دیکھتے ہوئے اس وقت بھی صدام کے ذہن کے کسی خانے میں صبا کا ہلکا سا عکس لہرا گیا تھا، ایک حسرت ناتمام۔ میں نے اس بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں، ذہن کو جھٹک کے اس نے کہہ دیا۔ تو پھر مجھ پہ بھروسہ کر لو۔ تم پہ تو بھروسہ ہے، میں کوئی اعتراض کر سکتا ہوں؟ صدام کی بات نے حاکم کے لبوں پہ مسکان بکھیر دی۔ وہ فخر سے کھڑا ہوا اور صدام کو گلے سے لگا لیا۔ میرا بھائی ہیرا ہے، وہ لوگ واقعی تمہارے قابل نہیں ہیں۔
बगल गीर होकर हाकिम ने ये बात उससे कही। सद्दाम को खुशी हुई थी। मैं चलता हूँ अपने डेरे पर, रात हो गई है। आज यहीं रुक जाओ, अंधेरे में कैसे जाओगे? हाकिम को फिक्र हुई। आज रात पानी की बारी है, फिक्रमंद ना हो, सीधा रास्ता तो जाता है। वो मिलकर बाड़े के अहाते से बाहर निकल आया। ज़हन के खुश रू ख़याल के संग उसकी ज़ुबान पे एक सराइकी रोमानवी गीत के बोल चढ़ने लगे। रात का जादू अपने इसरार खोलने लगा और कदम कदम उठाता अपनी सल्तनत की सिमत बढ़ने लगा, जहाँ उसके दोस्त इंतज़ार कर रहे थे। बात बिलाखिर ख़त्म हो गई थी। उसने अपने कंधों पर पड़ा नादीदा बोझ झाड़ दिया। उसे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा था। वो किसी भी बोझ से आज़ाद, निहायत बेफ़िक्र था। आसमान पे बिखरी नारंगी शॉओं की शानों से ढलकती हवा रूबरू आती हर शय की पेशानी छू रही थी। मध्यम पड़ते उबकी किनारों से बहती पीली धूप दरख्तों में सरसराहट पैदा करती हवा और फिजाओं के हल्केपन पे खुशगवार सी शाम आंगन में ठहर चुकी थी। ताई जी, क्या आपको पता है कि 900 चूहे खाने के बाद बिल्ली हज पे क्यों चली जाती है? और बिलफर्ज अगर चली भी जाती है तो क्या गारंटी है कि वापस पर वो चूहा देखकर शरीफ बनी रहेगी और उस पे हरगिज नहीं झपटेगी? क्योंकि भई चूहा बिल्ली का तो चोली दामन का साथ है ना, बल्कि मुझे कहना चाहिए चोली दामन और कैंची का। कुछ कहेंगी आप? सानिया बीबी फिर से कोई खिताब करने का भूत सवार हो रहा था। जिस संजीदगी से उसने अपनी बात मुकम्मल की, ताई जी ने उसे ऐसे देखा जैसे कहती हो, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? क्या बक रही हो? लेकिन वो बिना कोई नोटिस लिए जवाब की मुंतज़िर थी। सिमी बरामदे में अम्मा के आगे बैठी थी और वो उसके सर में सरसों के तेल की मालिश कर रही थीं। मैं तो सिर्फ यही कहूँगी, तुम्हारी ज़ुबान और कैंची का भी चोली दामन जैसा साथ है। उसके आगे तो पूरी खंदक है। ताई जी ने जलकर जवाब दिया तो सानिया का मुंह बन गया। आप तो बुराई मान गई ताई मोहतरमा। सवाल गंदम जवाब चना। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ करूँ कि जिस खंदक का दीदार आज तक मेरी वालदा माजिदा न कर सकी, वो आपने कैसे परख ली? इससे यही ज़ाहिर होता है कि आप तांका झांकी की आदत रखती हैं। फिर तो बिल्ली वाले मसले का जवाब भी आपको ज़रूरी मालूम होना चाहिए। मेरी ऐसी कोई आदत नहीं है। ये तो तुम्हें खबर होगी क्योंकि तुम्हारी माँ को ही बड़ा नाज़ है अपनी बेटियों की काबिलियत पर। ताई जी ने अब अम्मा पे तंज़ किया था, लेकिन वो बिना जवाब दिए सिमी के सर पे हाथ चलाए जा रही थी, जो कभी एक आँख बंद करती, तो कभी दूसरी खोलती। कभी हल्का-सा गिरा कर अम्मा को मना करती, मगर अम्मा, "चुप कर बैठी रहो। सर खुश्क होके स्टील के बर्तनों की तरह बज रहा है। कुछ ख़याल अपना कर लो, बाल झड़ना शुरू हो जाएँगे, गंजी लगोगी।" सिमी सुनकर खीखी करने लगती, फिर सानिया के इरशादात की तरफ मुतवज्जो हो जाती। इसमें तो कोई शक नहीं है, बल्कि मुझे तो ये शक है कि बिल्ली यकीनन मकार औरतों की तरह चाल चलती है कि वो 900 चूहे खाकर अब जा रही है। लेकिन दर हकीकत उसने चूहों को लापरवाह करना होता है ताकि वो मज़ीद उनका शिकार कर सके। वैसे ताई, मुझे तो उस बंदे की काबिलियत पे हैरत है जो दिन-रात एक करके तादाद गिनता रहा, बिल्ली ने पूरे 900 चूहे खाए। मुझे तो ये भी किसी चालाक औरत का ही काम लगता है कि जिसने बात अपने आदमी पे डाल दी होगी। सानिया ने बहुत हमदर्दी से आंखें घुमा-घुमा कर बड़े पते की बात ताई की गोश-गुज़ार की, लेकिन उन्होंने एक सलगती निगाह उस पे डाली। अपने ये सारे तजुर्बात तुम अपनी माँ को जाकर सुनाओ ताकि वो इससे कोई फ़ायदा उठाए। लेकिन तुम्हारी तो ये फ़ज़ूल आदत है कि भैंस के आगे बीन बजाने की। क्या कहा आपने ताई मोहतरमा? हमें कतई उम्मीद न थी आप खुद को भैंस कह देंगी। और हमारी गुफ्तगू क्या इतनी सुरीली है कि आपको ये बीन के सुरों जैसी लग रही है? सानिया हमारे अकीदत के आंखों में आंसू भर लाई तो सिमी की ऊंची सुरों में हंसी दबते दबते भी ताई जी के समातों पर भिन भिनाती पहुंच चुकी थी। अम्मा ने सख्ती से टोका, सानिया, उठ जाओ इधर से। अरे क्यों, तुम क्यों उठाओगी इसे? तुम्हारी बेटी अपनी तरबियत के जौहर जो दिखा रही है, खुश हो जाओ। पता नहीं ऐसी कौन सी खूबी है जिसके बल पर तुम इन पे फख्र किए नहीं थकती। ताई जी ने हमेशा की तरह तलख लहजे में तरबियत पे पत्थर मारा। वो नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। ओहो! आप क्यों नाराज़ हो रही हैं? ये हमारा मामला है ना, क्या मैं कभी ख़फ़ा हुई हूँ आपसे? मैं तो सीधी बात कर रही हूँ कि हकीकत दरअसल वही होती है, लेकिन फिर वो कहते हैं ना, बकरी की माँग भी कब खैर मनाएगी? अच्छा तो ताई, ये जो बेटा मैं मतलब बकरी की माँ होती है ना? सानिया पैंतरा बदल कर किसी दूसरे फ़लसफ़े की गोद में पनाह लेना चाह रही थी। सिमी दिल ही दिल में हँसती चीज़ें उठाने लगी। अम्मा हाथ धोने चली गईं, सानिया ऐसा ही करती थी। ताई जी जब कभी कोई बात होती, अपने शौहर को ही आगे कर देती थीं और फिर सिमी को बहू बनाने के बाद की धमकियाँ तो ढके लफ्ज़ों में उनका पसंदीदा मशग़ला था। ऐसे में सानिया भी मौका पाकर घुमा-फिरा कर ताक-ताक कर जुमले बरसाती जाती थी, जिससे ताई जी खूब तिलमिलातीं। तुम्हारी यही ज़ुबान एक ना एक दिन ज़रूर रंग दिखाएगी। अब्बा को घर में दाखिल होता देख ताई जी ने उन्हें सुनाने के लिए ऊंची आवाज़ में कहा और शदीद नाराज़गी से देखने लगी। सानिया ने फ़ौरन शराफ़त का लिबास ओढ़ते हुए सरगोशी करना ज़रूरी समझा। उसकी छोड़िए, आप बकरी की माँ वाली थ्योरी पर गौर कीजिए। हल्का सा हंसती हुई खिसक गई।
شام کا سورج گھاس میں گرنے والا تھا کہ صحن میں اترنے والی شام سب سی رونما ہو رہی تھی۔ وسیع صحن صاف ستھرا لگ رہا تھا، اس لیے پتلے پنجوں والے پکھیر دھیرے دھیرے مٹر گشت کرتے ٹھنڈی چھایا میں سکھ سانس لینے لگے۔ گرمیوں کے یہ حبس بھرے دن تھے۔ ابا قدم قدم اٹھائے آئے تو چھوٹا سا موبائل ان کی ہتھیلی میں چھپا چھپا نظر آ رہا تھا۔ سمی، ماں کو بلاؤ، مظفر کا فون ہے۔ مظفر بھائی؟ سمی کا دل مچلا اور ثانیہ کی آنکھوں میں خوشی۔ پردیس میں بسے بھائی کی آواز سننا ایک نعمت سے کم نہیں ہوتا، وہ بھی اس صورت کے ابا بات بھی کبھی کبھار کرواتے۔ سمی، آواز کچھ بڑھاؤ۔ اماں کو بیٹے سے خاص محبت تھی، ممتا ان کی آواز میں دھڑک رہی تھی۔ سمی نے فون ان کے کان سے لگایا تو وہ سانسیں درست کرتی کمرے میں چلی گئیں۔ اماں کسی کے سامنے بات نہیں کرتی تھیں، ہمیشہ اکیلے میں کرتی، گلے شکوے، محبتوں کے اقرار، دعائیں، بےتابیاں اور نہ جانے کیا کیا۔ تائی جی نے ناک چڑھا کر ابا کی سم دیکھا۔ ہمیں تو جیسے شریکے میں گنتی ہے، چھپ کر ساری برائیاں کرے گی تمہاری بیوی میری۔ بچیوں کو بھی یہی گھول کر پلایا ہوا ہے، اس لیے تو کبھی مظفر نے بات کی مجھ سے؟ ابا نے بھابھی کا دکھڑا خاموشی سے سنا، پھر ہولے سے مسکرا دیے۔ ایسی بات نہیں ہے، مظفر بہت عزت کرتا ہے آپ کی۔ عزت؟ تائی جی کا لہجہ ایسا تو مسکرانا ہو گیا کہ ابا جی وضاحت میں کچھ بول نہیں سکے تھے۔ وہ دیورانی سے ہمیشہ بدگمان رہتی تھی، شاید فطری چپکلش تھی۔ سمی اور ثانیہ ابا کے سامنے کبھی جواب نہیں دیتی تھی۔ اماں نے کچھ دیر بعد کمرے سے سر نکالا اور بیٹیوں کو آواز دی، سمی، ثانی، آ جاؤ، بھائی بلا رہے ہیں۔ وہ دونوں چمکتی آنکھوں کے ساتھ سرد سے اندر لپکی۔ مظفر بھائی نے ان کی آواز سنتے ہی شرارت سے چھیڑا تھا، کیسی ہیں میری دونوں شرارتی بلیاں؟ کیا ابھی بھی گھر کو میدان جنگ بنا لیتی ہیں یا اماں نے سدھار دیا ہے؟ سمی سن کر ہنستی چلی گئی۔ آج سب کی زبان پہ بلیاں کیوں چڑھی ہیں؟ یہ سوال اپنی چھوٹی بہن سے کرو، ابھی بلیوں پہ ایسے لیکچر دے کر آئی ہے جیسے اسی کی خاندان سے تعلق رکھتی ہو۔ سمی کی بات پہ ثانیہ نے آنکھیں نکال کے اسے دیکھا، جبکہ مظفر کا کہکا سنائی دیا تھا، اس تعریف کا بہت شکریہ، لیکن ہم بگڑے ہوئے کب ہیں کہ اماں کو سدھارنا پڑے؟ یہ تو بس سمی سارا کام خراب کر دیتی ہے۔ ثانیہ نے کونی چبائی۔ جی نہیں، میری بہن بہت معصوم ہے، اپنے کارنامے اس کے سر پہ نہ ڈالو۔ مظفر نے فوراً سائڈ لی تو ثانیہ منہ بالکل موبائل میں گھسا کر بولی، اچھا جی، یہ معصوم ہے اور وہ بھی بہت، میں جا رہی ہوں نالے میں چھلانگ لگانے۔ تینوں کے کہکے بے ساختہ ایک ساتھ گونج گئے تھے۔ فضول بولتی ہے، تم سناؤ کیسی ہو بھائی؟ سمی نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا۔ ثانیہ چپ چاپ جواب سننے لگی، اچھا ہوں، مس کرتا ہوں تم لوگوں کو۔ اچھا، اس لیے تو آئے روز کالز پہ کالز کرتے ہو نا؟ سمی کے شکوے پہ ثانیہ نے فوراً ٹکڑا لگایا، پہلے کیا کہتے تھے کہ ہر تیسرے روز بات کروں گا، پھر تو جمعے کے جمعے ہو گیا۔ بھائی پردیس جائیں یا شادی کریں بدل ہی جاتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، میری چھوٹی ناراض چڑی، بات نہ کرنے سے یاد آنی بند ہو جاتی ہے۔ یہاں سے تو ایک کال مہنگی پڑتی ہے، پھر کام کے لیے ڈبل شفٹنگ ہوتی ہے۔ اب بس کتنی دفعہ کہا ہے دوسرا موبائل بھیج دیتا ہوں، نیٹ کی کال سستی پڑ جاتی ہے اب تو، مگر تمہارے ابا ہیں، سمجھاؤ انہیں۔ تم نے آنا ہے، سال سے اوپر ہو گیا ہے۔ سمی نے اداسی سے پوچھا، آواز دھیمی پڑ گئی تھی۔ آ جاؤں گا، زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا، اس نے تسلی دی۔ کب؟ ثانیہ تسلی میں نہیں آئی۔ تھوڑا سا وقت تو۔ وہ بے ساختہ ہنسا تھا، ابا حضور کے ارادے ہیں، واپسی کے ساتھ ہی صحرا باندھنا ہے مجھ پہ، اور مجھے کسی کھونٹے سے، تم لوگوں کو یہ سکون راس نہیں ہے؟ ثانیہ اس کا اشارہ سمجھ کر چہکی، ہرگز نہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ جو لطف تائی جی کے ساتھ چونچ لڑانے میں مجھے آتا ہے وہ کسی اور چیز میں کہاں، ہمیں تو لڑاکا بھابھی بقائی میں ہوش و حواس منصور ہے۔ مظفر کا ایک اور جاندار کہکا دونوں کی مسرت کا باعث بنا۔ وہ بہت محظوظ ہو کر ہنسی کے درمیان بولا، یہ جواب صرف ثانی کا ہی ہو سکتا ہے، لوگ دیکھیں گے لڑائیاں دو بھینسوں کی، دو نہیں ایک، مجھ جیسی نازک لڑکی کو بھینس کہنا تو قطعی مناسب نہیں۔ ثانیہ کی شوخی کم نہیں ہوئی، تو پھر کیا ارادہ ہے؟ سمی نے بھی شرارت سے چھیڑا، فی الحال معاف کرو، یہ بتاؤ تمہارے لیے کیا بھیجوں، اپنی چیزوں کی لسٹ بنا لو۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بھائی، بس تم خود آ جاؤ، اماں بہت یاد کرتی ہیں اور ہم بھی۔ ابا اور تایا جی معین کے نکاح کے بارے میں بات کر رہے تھے مجھ سے، مجھے بھی تو ذمہ داریاں ہیں نا، تم مجھے بلا جھجک بتانا، میں خود نہ آ سکا تو بھجوا دوں گا۔ اور تائی جی کا رویہ اب کیسا ہے؟ مظفر کے لہجے میں تھوڑی سی فکر مندی جھلکتی، سمی کے لبوں کی مدھم مسکان میں ڈھل گئی تھی۔ اس عمر میں آ کر رویے بدلنا کوئی آسان تھوڑی رہ جاتا ہے، ہمیں عادت پڑ چکی ہے۔ میں معین سے بات کروں گا، ابھی کوئی جلدی نہیں کر رہے، لیکن تو میری ہدایت یاد رکھنا، کچھ بھی ضرورت ہو مجھے بتانا اور اماں کا خیال رکھا کرو۔ اب وہ بڑا بھائی بن کے نصیحت کر رہا تھا۔ سمی نے محبت سے مسکراتے ہوئے موبائل ثانیہ کو دیا، جب وہ اٹھائے باہر چلی گئی کہ ابا انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سمی کچھ دیر تک چوکھٹ میں بیٹھی رہی، سب شام بھی اس کی چھوٹی سی جنت میں اب ڈوبتی جا رہی تھی۔ اس چھوٹی سی جنت میں محبتوں کے یہ عطر بیز بسیرے اسے مکمل سے لگے۔ تاجور، لکڑی کا دروازہ چیختا ہوا واہ ہوا تو روشنی اپنی ساکھ پہ ایک لکیر میں ڈھلی اور فرش پہ پڑا وجود روشن ہو گیا۔
ہواؤں کی خشک سانسوں میں کچھ ایسی باس کی آمیزش تھی جیسے اس میں کسی اداس تنہا شخص کی آہیں شامل ہو گئی ہوں۔ گھر کی ویرانی کا وہ عالم تھا کہ گھور سیاہ پہاڑی کو انجانے کب سے کائیں کائیں کرتا نحوست پھیلائی جا رہا تھا۔ سورج کی آنکھوں میں قہر پنہا تھا، اس میں بھی قصور اس پہ اترتے جوبن کا تھا جو کچھ نہیں دیکھتا، صرف چلاتا ہے۔ آگ ایسے رنگوں میں ساری ٹھنڈک چوس لیتا ہے، صرف خشکی چھوڑتا ہے جو اسے خود پسند ہے۔ گرمیاں موسم کی نرم ہونٹ خشک کر کے اس پہ اپنی راجدھانی قائم کر چکی تھیں۔ تو لکڑی کا دروازہ چیختا ہوا واہ ہوا تو روشنی اپنی ساخت پہ ایک لکیر میں ڈھل کر فرش پہ پڑا وجود روشن کر گئی۔ لکیر اتنی تیز تھی کہ اندھیری کی آنکھیں جندھیائیں اور تاریکی کا چوغا پہنے بڑے بڑے دیو چھتوں میں تحلیل ہو گئے۔ وہ دم سادے لمحوں میں دبے قدم چلتی، شرمندہ شرمندہ سی آنکھیں چراتی اس کے قریب گئی اور چائے کا پیالہ زمین پہ رکھ دیا۔ گولیوں کے پتے نے مبہم سی آواز پیدا کی اور اس نے بہت آہستگی سے پکارا تھا، تاجور۔ تاجور نے اپنی آنکھیں کھولی اور سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ نیلم تھی، نادم، فکر مند اور افسوس سے دیکھتی ہوئی۔ تاجور کے جسم پہ ایسے نیل پڑ رہے تھے جیسے کوئی روئی تیزاب میں بھگو بھگو کر چہرے پہ لکیریں بناتا رہا ہو۔ نیلم کی نظریں جھک گئیں۔ چائے لائی ہوں، گولی بھی، شاید بخار ہو رہا ہے۔ بخار کی تمازت سے سرخی اور زخموں کے نیلے پن نے مل کر اس کی صورت میں اصل رنگ چھپا لیا تھا۔ بلا چوں چرا کے تاجور اٹھ بیٹھی اور اتنی ہی خاموشی سے پیالے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ نیلم کے لیے یہ غیر متوقع تھا، تاہم ایک مشکل مرحلہ آسان ہو گیا۔ یہ سب تمہارے ابا کی وجہ سے ہوا ہے تاجور، نہ وہ خود غرضی دکھاتے نہ حاکم بھائی، اب کہیں تو غصہ اتارنا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں شاید وہ کہنے کی کوشش کی جو تاجور کو سننے کی چاہ نہیں تھی۔ تاجور نے کامل خاموشی سے چائے سے بھرا پیالہ لبوں سے لگایا اور خشک حلق سے چائے اور صبر کے گھونٹ اندر اتارا۔ جسم کو ٹکور ملنے لگی تھی، نہ جانے چائے کی گرمائش سے یا صبر کے مرہم سے۔ نیلم پھر سے کہنے لگی، مجھے دکھ ہے تمہاری حالت کا، لیکن تمہارے ابا نے ہی تمہارا نہیں سوچا۔ کیا سوچتے ابا؟ اس نے سوئی سوئی آواز میں حیرت سے پوچھا۔ انہوں نے جو کیا غلط کیا۔ کیا میری بہن خریدی گئی چیز تھی تم لوگوں کی؟ اس کی آواز میں غیر معمولی بوجھل پن رچا ہوا تھا۔ کیا تم اب بھی اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی ان کی طرف تاری کر رہی ہو؟ نیلم کی ساری ہمدردی بھگ سے اڑی اور تناؤ ماتھے پر سکڑنے لگا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود جہاں بھی تو بیٹھی ہو نا، کیا سمجھتی ہو؟ وہ خالی پن سے نیلم کو دیکھنے لگی۔ یعنی تمہارے ابا ہر حال میں بے قصور ہیں؟ انہیں تمہارے ابا کہہ کر مت پکارو، ورنہ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گی۔ آفرین ہے تاجور، تلخی سے نیلم کھڑی ہو گئی۔ میں ہی بے وقوف تھی جو رات سے افسوس لیے پھر رہی ہوں، لیکن ہو نا تم بھی اپنے باپ کی بیٹی، یہ ساری تم سب کی ملی بھگت تھی، بیچ سے میرے بھائیوں کو بدنام کر دیا۔ حیرت ان بھائیوں کی بہن کی رات ابا کی بیٹی کی افسوس میں غارت چلی گئی۔ تاجور کے ہونٹوں پہ جو ہنسی آئی اس نے نیلم کو تحیر میں مبتلا کر دیا۔ ہونٹوں پہ پڑی دراڑیں اور آنسوؤں کی لکیروں سے پیدا ہوتا رخساروں کا کھنچاؤ، لگتا تھا جیسے کوئی پاگل بیٹھا اپنا مذاق اڑا رہا ہو۔ نیلم نے بہت مہربانی کی کہ چپکے سے باہر نکل گئی، شاید ڈر گئی تھی یا اسے کسی برتر ذات کا خوف یاد آ گیا تھا۔ تاجور آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتی گھونٹ گھونٹ چائے اپنے اندر منتقل کرنے لگی۔ اس کا جوڑ اپنی جگہ سے ہل گیا تھا یا ہڈیاں آپس میں فیوز ہو گئی تھیں۔ درد اس چیز کا نہیں تھا، یہ کوئی اور ہی اذیت تھی جو باقی چوٹوں پہ حاوی ہو کر یکسر فراموشی کا عالم طاری کر رہی تھی۔ ہتھیلی ابری پرانی اینٹوں کے فرش پہ جما کر اس نے زمین کا سہارا اپنے وجود کو دیا اور چکراتے سر کو سنبھالتی کھڑی ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ جسم نے اسے اذیت پسندی کا احساس دلایا اور آنکھیں تیز روشنی کے احتجاج میں پلکوں میں پناہ گزین ہوئی، مگر وہ بغیر ان کی ماں نے کمرے سے باہر نکل آئی۔ گھر میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ حمیدہ شاید کسی گھر گئی تھی اور نیلم کے ساتھ حاکم بھی غائب۔ درخت کے پاس پڑا جھاڑو اٹھا کر تاجور نے صحن صاف کیا، پھر رات اور صبح کے برتن کوئلوں سے مانجھ کر نل کا چلا چلا کر دھوئے۔ چارپائی دھوپ میں کھینچ کر خشک ہونے رکھی۔ کونے میں دھونے کے لیے جمع ہوئے سارے میلے کپڑوں کو بغل میں دبائے وہ نلکے کی طرف جا رہی تھی جب بازوؤں میں لرزش واضح محسوس ہونے لگی۔ بازو چوٹوں کے سبب اکڑے اکڑے تھے اور ہاتھ پر خراشوں سے کھنچاؤ محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائے گی۔ آس پاس کی دیواروں اور چھتوں سے جھانکتے سروں نے رات کے شور کے سبب آج کسی طوفان کا پورے یقین کے ساتھ انتظار کیا تھا، تو وہ تاجور نے بڑی خاموشی کے ساتھ پی لیا۔ حاکم سے جو ہو سکا اس نے کر دیا، تاجور وہ کر رہی تھی جو وہ تھی۔ نکسک سے تیار خضر یونیورسٹی کی کلاس سے لے کر باہر آیا تو جا بجا کتابوں کے صفحات، درمیان سے کھولے لڑکوں اور لڑکیوں کے گروپ نظر آ رہے تھے۔ اس نے لہجہ بھر کے لیے اپنا بازو آنکھوں کے سامنے کیا اور کلائی پہ بندھی واچ سے وقت پر نظر ڈالی۔ اس کے ہاتھ میں چند کاغذات تھے۔ دوسری نظر اس نے گراؤنڈ میں بکھرے گروپس پہ ڈالی اور اپنے دوستوں کو تلاش کر سکے۔ اس سے کچھ دور ہونٹوں پہ بال پوائنٹ بجاتی دریا نظر آ گئی۔ وہ تمام گول دائرے کی شکل میں بیٹھے تھے، کچھ سر پکڑے، کچھ کن پٹیاں۔
اوہ یہ سب میرا سر درد ہے۔ اچھی بلی میں گھر بیٹھی تھی، نہ جانے کون سا وقت تھا جو یونیورسٹی میں داخلہ لینے کا نامعقول شوق سر پہ چڑھ گیا۔ نعیمہ نے کڑوا سا منہ بنا کر وقت کو کوسا اور گہری آہ خارج کی۔ خضر سن کے ہنس پڑا، باقی جھکے سر اوپر کو اٹھے۔ یہ تم کن ہواؤں میں اڑ رہے ہو؟ پھر شکوہ بھی جناب کا ہوتا ہے کہ مجھے ڈسکشن میں شامل نہیں کیا جاتا۔ نعیمہ اس پہ پکڑ گئی، ان دونوں میں کافی بے تکلفی تھی۔ خضر اب کی بار چڑھانے کے لیے ہنسنے لگا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں جانتا ہوں جب کوئی ٹینشن تمہارے سر پہ سوار ہو تو تم اسی طرح کی قیمتی خیالات کا اظہار کرتی ہو۔ گھر بیٹھ کر تم نے کون سا دنیا کو سکون پہنچا دینا تھا؟ میں اپنے سکون کو ترس گئی ہوں، دنیا کیا میری سگی لگتی ہے؟ اس نے اکتاہٹ سے کہا۔ ہائے، گھر بیٹھ کر آرام سے رشتوں کی لمبی لائن سے آنکھیں سینکتی، آئے روز ان کے سامنے پیش ہوتے آئٹمز پہلے میرے ہاتھ اور منہ سے گزر کر جاتے، پھر کچھ ہوتا یا نہ ہوتا ہماری صحت کو کیا پرواہ۔ نعیمہ کے چہرے پہ وہ تاثرات تھے گویا تصور سے ہی سواد آ گیا ہو۔ مسکراہٹ سب کے چہروں پہ ایک ساتھ دوڑ گئی تھی۔ دنیا میں شادی کے علاوہ لڑکیوں کے لیے کوئی کام باقی نہیں رہ گیا؟ خضر نے ہنسی دبا کر مصنوعی تعصب کا اظہار کیا، جیسے تمام لڑکیوں کے لیے بیچاری بیچاری والی فیلنگز دریا اور ماہین کو ہرگز برداشت نہ ہوا۔ یہ تم کیوں سب لڑکیوں کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانک رہے ہو؟ ہمیں دیکھو، ہم تو یہ ڈگری فتح کیے بغیر کوئی چین کا سانس نہیں لیں گے، اس سے پہلے تو یہ نامعقول خیال ہمارے پاس بھی نہ بھٹکے۔ اس کی بات خضر کے جواب میں کہی اور فہمائشی نظر ڈالی نعیمہ پہ۔ میرے ہاتھ میں نہ تو کوئی ڈنڈا ہے اور نہ لڑکیاں، کوئی بھیڑ بکریاں، اور نہ میں چراوا کہ انہیں ہانک رہا ہوں، لیکن یہ جیسی تمہاری بات ہے نا، یہ خود بھی ظاہر کریو وہی گھریلو ذمہ داریاں اور مال مویشی کی دیکھ بھال کرنا، یعنی بات گھوم پھر کر وہیں پہنچ گئی۔ چرواہے نے بات توڑ کر انہیں واپس لوٹا دی، آنکھوں میں شرارت تھی، چہرے پہ افسوس۔ دریا گڑبڑائی اور بلال کا کہکا بلند ہوا۔ دریا لمبا سنگ رکھا پہنے، اوڑھنی سنبھال دی، مال مویشی کے پیچھے پیچھے، ناٹ بیڈ۔ بلال نے پنسل لبوں پہ رکھ کے یہ تخیلاتی منظر خلا میں گھور کے دیکھا اور ستائش نظر دریا پہ ڈالی۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے چلائی، شٹ اپ، زہریلی سوچ۔ زہریلی سوچ والے کا زہریلا کہکا گونجا۔ اچھا بھائی خاموش، سب دعا کرو کہ کسی طرح یہ ڈگری مکمل ہو اور ہم سب کی جان چھوٹ جائے، پڑھ پڑھ کر تو میں پاگل ہوتی جا رہی ہوں۔ نعیمہ نے سب کو خاموش کرا کے متوقع جنگ ختم کر دی۔ خضر نے جواب دیا، آخر میں برڈن لوگ ہی تو یہی ہوگا، ہمیں دیکھو، وقت کی قدر کرنے والوں پہ اس کا ثمر۔ ہاں بھائی، تم کھاؤ یہ ثمر اور بس وقت سے ہی قدر کرواتے رہو۔ تمہارے کام کا کیا ہوا؟ کچھ کر بھی رہے ہو یا خالی اپنی دنیا میں مگن؟ دیکھ لو میرے اسکرپٹ کو ریجیکٹ کرنے کا نتیجہ۔ نعیمہ اپنا دکھ بھولی نہیں تھی، تانا دینے سے باز نہیں آئی۔ خضر مسکرا دیا، کام ہی تو مگن ہوں، بہت جلد نتیجہ تم بھی دیکھ لینا، وہ مزے سے بولا۔ ایسا کیا ہوا؟ کچھ بات بنی؟ وہ ہمارے تجسس کے آگے ہوئی۔ جی میڈم، میں اس سنڈے شمائلہ خان سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، اور اس سے پہلے عرض ہے کہ ہماری ٹیلی فونک گفتگو ہو چکی ہے۔ خضر نے دل پہ ہاتھ رکھ کے سر کو خم دیا۔ نعیمہ بے یقینی سے پیچھے ہوئی تھی۔ واقعی؟ سچ کہہ رہے ہو؟ کیا وہ واقعی وہی ہیں؟ مطلب تمہارے گاؤں سے اور پرفیوم گیلری میں ملنے والی؟ چھوٹی سی محفل میں گرم جوشی کی لہر دوڑ اٹھی تھی۔ بالکل وہ وہی ہے، اور میں نے نمبر بھجوایا تھا ان کو جس سے اس نے کال کی۔ ان کی یادداشت بھی اچھی ہے، مجھے یاد بھی رکھی ہوئی ہیں، اور بہت اچھے سے بات کی۔ اس نے مجھے اپنے گھر انوائٹ کیا ہے۔ اس نے تفصیل سے آگاہ کیا تو نعیمہ کھل کر خوشی سے بولی، واہ خضر کیا بات ہے، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اف، خوشی بے قابو ہو رہی ہے، کاش ہم بھی تمہارے گاؤں میں چل سکتے ہیں اور ایک نشست شمائلہ خان کے ساتھ ہو سکتی۔ لکی مین، تم واحد پیس نہیں ہو، یعنی تمہارے پورے گاؤں کی زمین بہت زرخیز ہے۔ بلال نے اس کے کندھے پہ ہاتھ مارا۔ ہاں، اس میں کوئی دو راہ نہیں، تمہارے یہ تاثرات میں ضرور ان تک پہنچا دوں گا، اور نعیمہ اس کے لیے گاؤں آنا ضروری نہیں، مجھے ان سے تھوڑا سا فری ہونے دو، پھر تم سب کی ملاقات بھی ضرور کروا دوں گا۔ کیا فری؟ تم ان سے فری ہونے کا ارادہ رکھتے ہو؟ ان کی آنکھیں ابلی، نعیمہ کا مشکوک جاسوسانہ انداز خضر کا بے ساختہ کہکا سنائی دیا۔ میرا مطلب تھا کہ خضر نے ہنستے ہنستے وضاحت کے لیے منہ پہ ہاتھ رکھا، ہنسی دبائی، مسکراہٹ کا راستہ روکا۔ وہ سب اس کا مطلب جاننے کے مشتاق و منتظر تھے۔ خضر ہنسی کے دوران ہی بتانے لگا، اس ہنسی میں خوشی تھی، معصومانہ، سچی اور بے ریا خوشی، خضر کے اندر سے جھلکتی، باہر کو لپکتی۔ ہجوم غم میں بھی توہین برداشت نہ ہوئی، اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ تیز دھوپ میں دیوار کے ساتھ کھڑا لوہے کا نل کا تپ رہا تھا، دھوپ میں بیٹھا وجود بھی اس تپش کو بے نیازی سے سہ رہا تھا۔ ٹک ٹک ٹک، صرف میں بھیگے سفید کپڑوں کو نچوڑتے تاجور کے ہاتھ اس لمحے کو ساکت ہو گئے جب دروازے کی معمول کی دستک الہام کی صورت اس کے دل پہ گواہی بن کر گری تھی۔ یہ اس کے گھر کا فرد ہو سکتا تھا، نہ کوئی آس پڑوس سے۔ یہ کوئی اپنائیت کی سندل کی مہکار جیسی خوشبو تھی جو آبنوسی لکڑی سے گزر کر دور بیٹھی تاجور کو چھو گئی تھی۔ کپڑے وہیں چھوڑ کر بھاگ کے، بلبلے جھٹکتی، پلو سے پونچھتی وہ دروازے کے قریب گئی، اور جو ہی دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے پتھر ہو گئی۔
تاجور میری پیاری بیٹی، یہ مولوی حیات تھے، اس کے پیارے ابا۔ آنکھوں میں آنسوؤں کا ریلا آیا اور منہ لفظ ابا کہنے کے لیے یوں کھل گیا کہ کہیں آواز گم ہو گئی تھی۔ اس نے بہت کوشش کر کے زبان کو کئی بار حرکت دی مگر دکھ کی شدت سے وہ خالی سی تھی۔ تو وہ اب تک اس لیے چپ تھی کہ قریب کوئی اپنا نہیں تھا۔ کسی اپنے کا کندھا اتنا زور آور ہوتا ہے جو صبر کے بند کو توڑ کر لے جاتا ہے۔ درد کسی اپنے کے دل پہ کھلتا ہے، وہ اتنی بے قابو ہو جائے کہ یہ اس نے بھی نہیں سوچا تھا۔ دروازہ مت کھولنا تاجور، مجھے معلوم ہے کباڑ کے پیچھے تم کھڑی ہو۔ ابا کی آواز بہت مغموم تھی، وہ بہت دھیرے بول رہے تھے۔ تاجور نے دونوں ہاتھ سختی سے منہ پہ رکھ لیے کہ کہیں وہ بلند آواز میں رو نہ دے، بند آنکھوں سے جھرنے پھوٹ پڑے تھے۔ میں تمہارا مجرم ہوں میری بیٹی، رات کا گھنٹوں پہ گزار کر آیا ہوں، مگر بخوبی جانتا ہوں کہ جو کچھ میری بیٹی کے دل پہ گزرا ہو یہ تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ خدا گواہ ہے کہ حالات ایسے ہو جائیں گے، تمہارے اس بے وقوف باپ کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ مولوی حیات کا لہجہ سیلاب میں بھیگتا لگ رہا تھا۔ میں نے حاکم پہ اعتبار کیا کہ میری بچیوں کا کوئی آسرا نہیں، میں مطمئن ہو کے مر سکوں گا، مگر یہ جو میں نے کیا یہ تو مجھے قبر میں بھی چین نہیں لینے دے گا۔ اپنے بدقسمت باپ کو معاف کر دینا، باوجود اس کے تمہاری معافی بھی مجھے بری ذمہ نہیں کرتی۔ تمہاری ہر تکلیف مجھے اتنا تڑپائے گی کہ کسی روز شاید برداشت ہی نہ کر سکوں۔ تاجور نے تیزی سے دھندلی آنکھیں اٹھائیں، وہ کہنا چاہتی تھی خدا کے لیے اس طرح کی گفتگو مت کریں، یہ دل میں سوراخ کرتی جا رہے ہیں، ان کا کوئی قصور وہ نہیں مانتی۔ یا کاش وہ یہ لکڑی کا دروازہ کا بے جان ٹکڑا تھا ہٹا کر ابا کو دیکھ سکتی، ان سے لپٹ جاتی، سر پہ ہاتھ رکھواتی یا ماتھے پہ بوسا۔ لیکن حاکم کی بات پوری طرح اس کے ذہن میں روشن تھی، وہ بے بس تھی اور اس حالت میں ابا کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے بہت سوچا تاجو، تم شاید مجھے خود غرض سمجھو مگر میں شکیلہ کو ان لوگوں کے حوالے کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ وہ سوچ سمجھ اور ہمت میں تم سے کہیں پیچھے ہے، اور ایسے لوگوں کی خواہش کے لیے بھلے سونے کے پانی میں بھی نہا کر آ جاؤ، ان کی خصلت کبھی نہیں بدلتی۔ کوئی یقین نہیں کرے گا کہ شکیلہ کا رشتہ ہونے کے بعد یہ لوگ بہتر رویہ اختیار کر لیں، بلکہ شکیلہ کو بھی ہم مشکل کے حوالے کر دیں گے۔ انہوں نے میری پاکیزہ بچی پہ کیچڑ اچھالا ہے تاجو، اسی لیے میں نے بہت سوچ کر شکیلہ کا نکاح واقعی دستگیر کے ساتھ پکا کر دیا ہے۔ ان کی آواز بہت بھرا گئی تھی۔ مولوی حیات نے چپکے سے اپنی آنکھیں صاف کیں، گلا صاف کیا اور دوبارہ گویا ہوئے۔ لوگ مولوی حیات کی دور اندیشی کی داد دیتے ہیں مگر مولوی حیات ایک باپ کا کردار اچھا نہ نبھا سکا۔ شاید بیٹیوں کے باپ کو بہت سی فکریں ہوتی ہیں اور انہی فکروں کو سوار کر کے وہ شاید غلط قدم اٹھا بیٹھتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ میری کوتاہی کی سزا مجھے یوں نہ ملے۔ میری پیاری تاجور، یہ شاید تمہاری قسمت بھی تھی، اور قسمت ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی، اس کی یہی اچھائی ہے کہ یہ اچھائی ضرور لاتی ہے۔ میں جانتا ہوں تم بہت صبر والی ہو اور اللہ اس کا تمہیں اجر دے گا۔ حاکم جیسا بھی ہو تمہارا شوہر ہے اور اب ہم سے زیادہ تمہارا اس سے واسطہ ہے، وہ جیسا چاہے ویسا ہی کرنا۔ جمعے کو شکیلہ کا نکاح ہے، میں حاکم کی منت کروں گا تمہیں شرکت کرنے دے اور اپنی قسم واپس لے لے، ورنہ تم اپنے باپ سے ناراض نہ رہنا تاجو، دل برا مت کرنا۔ ان کی آواز میں ایک بے بس لاچار سا دکھ بولتا تھا اور تاجور کا دل کٹ کٹ کے گرنے لگتا تھا۔ وہ جانتی تھی اب ابا اپنی سفید پگڑی کا ایک کونا اٹھا کر آنکھیں صاف کریں گے، اور مولوی حیات نے یہی کیا۔ میں حاکم کو اپنا بیٹا سمجھتا تھا، مجھے وہ پسند تھا کہ اس کی ذمہ دار طبیعت تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنا یہ رنگ بھی دکھا سکتا ہے۔ کاش میں بھی ایک بیٹے کا باپ ہوتا تاجور، کاش تمہارا یہ باپ مجبور نہ ہوتا، ان مجبوریوں کی تمہاری سزا نہ بننے دیتا۔ دروازہ نہیں کھلنا تھا، دروازہ نہیں کھلا۔ مولوی حیات آخری بار تاجور سے کچھ کہنے آئے تھے، کچھ سنے بغیر شکستہ قدم گھسیٹتے واپس جا رہے تھے۔ تاجور دروازے کی سمت گھٹنوں کے بل گر گئی اور اس سے کسی انسان کی مانند لپٹ کر زاروں کے تار رونے لگی۔ شدت سے سسکیاں ضبط کرنے سے گردن و پیشانی کی رگیں بے حد نمایاں ہو رہی تھیں۔ تاجور سے بے خبر کسی تیسرے شخص کا دل سکون سے بھرتا جا رہا تھا۔ چھت کی منڈیر سے دیکھتی حاکم کی نگاہوں میں جو جلن تھی، وہ مولوی حیات کو دروازہ نہ کھلنے اور خالی ہاتھ واپس لوٹ جانے پہ جو خوشی میں تبدیل ہو رہی تھی، اس کا نعم البدل شاید اور کچھ نہ ہوتا۔ یہ لوٹا تھا نا حاکم کی بے عزتی کا اصل بدلہ۔ اس سے اپنی مردانگی پہ اس روز بڑی شدت کا غرور ہوا تھا، جس کے گھر والی نے اس کے حکم کو مقدم جانا، شوہر کو قبول کیا اور باپ کو مسترد باپ کو وہ بے قصور بیٹی آخری مرتبہ سن رہی تھی اور محسوس کر رہی تھی۔ مردانگی کی اونچی اڑان اڑتے حاکم کو کبھی محسوس نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک شادی شدہ بیٹی، جس کا باپ خود چل کر بیٹی کے در پہ آئے اور بند دروازے سے واپس لوٹ جائے، اس کے لیے دن اور رات کتنے پہروں میں بٹ جاتے ہیں، لمحے کتنے آہنی ہوتے ہیں، احساسات کتنے سنگلاخ، تکلیف کتنی کاری، سانس بھاری اور دل لیر لیر۔ سفید بگلوں جیسی اجلی صبح ہجر کے لیے بے حد قیمتی احساس لے کر طلوع ہوئی تھی۔ اس صبح کا اس نے بے صبری سے انتظار کیا تھا، جس کی سفید چاندی پر اولین پہر کا زرد سورج اپنی سونے جیسی تاروں کو پرونے لگا تھا۔ وقت سے پہلے جاگنے کے لیے آج اسے کسی الارم کی ضرورت بھی نہیں پڑی تھی۔
اپنی عادت کے مطابق صبح کا شاور لے کر وہ تولیے سے بال خشک کرتا کمرے میں آیا تو بالوں سے پانی کی بوندیں گردن تک پھسلتی جا رہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے سائڈ پہ رکھا موبائل اٹھا لیا۔ اطمینان سے کچھ سوچتی ہوئے اس نے موبائل اسکرین روشن کی اور نمی نمی مسکان کے ہمراہ ایک میسج ٹائپ کرنے لگا۔ چند لمحے انگلیاں متحرک رہیں اور پھر ایک نقطے پہ جا کر ٹھہر گئیں۔ اسکرین پہ شمائلہ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ایک توقف کے بعد اس نے انگلی کو جنبش دی اور اس کا پیغام لمحوں میں تھوڑی ہی دوری پہ موجود مطلوبہ شخص کے سامنے اس کا نام ساز بکھرتا روشن ہو گیا۔ آج آپ سے ملاقات ہوگی۔ بالوں کو تیزی سے رگڑتے خوشگوار مزاج کے ساتھ وہ گنگنانے لگا۔ پھر اس کام سے اکتا کر وہ آگے بڑھا اور نئے سرے سے جائزہ لینے لگا کہ اسے اب کیا کرنا ہے۔ سمی کے گھر میں ناشتے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ صبح کی گلابی دھوپ ساکت کھڑے املتاز کی اونچی چوٹیوں پہ سبز رنگوں میں مدغم ہونے لگیں۔ گزشتہ شب کے آخری پہر بارش کی بوندیں دھیرے دھیرے بالکل اوس کی صورت گرتی رہی تھیں، جس سے درخت و مکان گیلے گیلے اور صحن سے کچی مٹی کی بھینی بھینی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ ورنہ صبح کے باوجود اس سمے گرمائش ہو جاتی تھی۔ مٹی کے چولہے کے پاس بیٹھی سمی نے ہلکا انگوری رنگ کا سادہ سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ ہم رنگ دوپٹے میں لپٹے بال پشت پہ پڑے تھے۔ تازہ دھلے چہرے پہ اطراف میں پانی کی بوندوں سے بالوں کی لٹیں چپکی تھیں۔ سادہ نقوش سے مزین گندمی چہرہ اور اس پر لمبی گھنیری پلکوں کے سائے میں گہری گہری سرمئی آنکھیں جو قدرے گیلی لکڑیوں سے اٹھتے کڑویلے کسیلے دھوئیں کے سبب سرخ ہو رہی تھیں، مقناطیسی کشش رکھتی تھیں۔ سارے میں مولیوں کے پراٹھوں کی خوشبو اڑ رہی تھی۔ معین کو یہ بہت مروب تھے۔ سمی نے بڑی مہربانی کی اس کے لیے پکائے۔ اس کے حصے سے آدھا ثانیہ اڑا گئی۔ جیتی رہو میری بہن، مزہ آ گیا، ورنہ مسی روٹی کھا کر کے عاجز آ گئی ہوں۔ صبح سویرے ہی دل بھاری ہو جاتا ہے۔ ثانیہ لسی ٹھنڈی کرتے ہوئے کہتی گئی، تمہارے ہاتھ میں واقعی بہت ذائقہ ہے۔ اپنے ہاتھوں کو بھی کبھی آزما کر دیکھ لیا کرو، صرف کھانے پہ اکتفا کرتی رہنا۔ سمی نے شکایت کی۔ ثانیہ پہ کون سا اثر ہو جانا تھا۔ نہیں نہیں، میں اپنے ہاتھوں کی زحمت ہرگز نہیں دوں گی۔ اپنی بہن سے مقابلہ کرنے میں جسارت بھی کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ توبہ توبہ کرتے سرے سے انکاری ہو گئی۔ بس باتوں سے مقابلے کی جسارت ہی رہ گئی ہے تمہارے لیے، باقی ہر کام میں ڈٹائی پہ قائم رہنا۔ سمی پہ اس کی ہاتھ پہ چپت لگائی۔ ظاہر ہے بڑی بہنوں کے ہوتے چھوٹی عیش کرتی ہی ہے۔ وہ کھیکھی کرتی چلی گئی۔ املتاز پہ پرندے پھدک رہے تھے۔ تائی جی رات کی بچی روٹی توڑ کر اپنی مرغیوں کو ڈال رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر چڑیاں بھی فراٹے سے ذرا سا فاصلہ رکھ کر زمین پہ اترنے لگیں۔ ایک ہی چارپائی پر بیٹھ کر لسی پیتے تایا جی ابا جی سے کہہ رہے تھے، مجھے لگتا ہے معین کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ بات کی گھر کی ہے تو پھر تاخیر کیا کرنی، یہ معاملہ بھی نمٹ جائے، مظفر کا فون آئے تو بات کروانا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہی مناسب وقت ہے، پھر مظفر کی بھی تو کرنی ہے۔ میں نے اس سے بات کر لی ہے، وہ پیسے بھیج رہا ہے، شادی کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ وہ فی الحال نہ بھی آ سکا تو بعد میں آ جائے گا، فرض کی ادائیگی پہلے ضروری ہے۔ ابا نے متانت سے جواب دیا اور دھیمی آواز میں گفتگو آگے بڑھانے لگے۔ ایسے میں معین تندور پہ برتن رکھنے آیا تو ہاتھ صاف کرتے ہوئے کھنکار کر بولا، یہ کس خوشی میں نے تو نہیں کہا تھا۔ اس کا اشارہ پراٹھے کی طرف تھا۔ سمی نے روٹی پلٹتے مدھم آواز میں جواب میں سوال دیا، تمہارا کہنا ضروری ہے؟ پھر بھی آج سے پہلے تو کبھی خیال نہیں آیا، وہ نہ جانے کیوں مصر تھا۔ میں نے سوچا تائی جی یہ نہ سوچیں کہ اپنے بہن بھائی کی فرمائشیں ہی پوری ہوتی ہیں اور کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کبھی کبھار کی عیاشی میں کوئی حرج نہیں لگا مجھے۔ اچھا واقعی تائی جی کی سچ مچ اتنی پرواہ ہے؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ سمی اچھی طرح جانتی تھی وہ صاف چڑھا رہا ہے۔ نہیں تو تم نے کیا سننا ہے؟ اس نے بھی تیوریاں چڑھائیں۔ کھا لی ہے اب جائے بس۔ موئی نے نظر بھر کے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، سیانیوں والی باتیں کر دی تھی نا، اس لیے حیرت ہوئی کہ بڑی سوچ آ گئی آج اپنی تائی جی کی، کبھی کبھی سمجھدار ہو جاتی ہے ویسے۔ وہ نہ جانے کیا سوچ کر محظوظ ہوا تھا۔ سمی نے گھور کر دیکھا۔ وہ بظاہر نظر بچاتا باقیوں کو دیکھ رہا تھا لیکن کنکھیوں سے اس کے تاثرات جانچ لیتا۔ چلو اتنا مان لیا یہ بھی کافی ہے، ورنہ تو اکثر لوگوں کو یہی ماننے میں بھی بڑی دقت کا سامنا ہے۔ بے نیازی سے کہہ کر وہ جلی لکڑیوں پر پانی ڈالنے لگی۔ معین کے لبوں پہ مسکان چمکی۔ کون ہے یہ اکثر لوگ؟ میں نے تو ایسی بات کبھی نہیں کہی۔ معین شاید اچھے موڈ میں تھا یا سمی کے مزیدار ناشتے کی وجہ سے۔ مجھ سے کہنا ضروری ہے کیا؟ سمی نے پھر دہرایا۔ طنز اچھا کر لیتی ہو۔ میری اتنی مجال؟ سمی زیر لب مسکاتی دوسری سمت دیکھنے لگی۔ ایسے ہی مسکراتا معین آگے بڑھ گیا اس پاگل کے سامنے سے۔ تائی جی اپنے کام سے فارغ ہو چکی تھیں۔ چڑیاں مرغیوں سے نظر بچا کر چونچ بھر لیتی تھیں۔ مرغیاں انہیں راضی خوشی اس دعوت میں شریک کرنے پہ تیار نہیں تھیں۔ معین گھر سے چلا گیا تو اماں بازو جھاڑتی ہوئی صحن میں آئیں۔ ان کا رخ نلکے کی جانب تھا۔ غالباً صفائی کر کے آئی تھیں۔ انہیں جھوٹے برتن سمیٹے، روٹیاں ہاٹ پاٹ میں رکھیں اور اندر لے گئی۔ اماں کو بے سلیقگی پسند نہیں تھی۔ اتنے عرصے میں سمی انہیں شکایت کا موقع نہیں دیتی تھی۔ اس نے بچے ہوئے چند کام سمیٹے اور اماں نے پکار لیا، جی اماں آپ کے لیے ناشتہ لاؤں؟ وہ یہی سمجھی تھی۔ اماں نے کلائی سے پکڑ کر پاس بٹھا لیا۔ تم کچھ دیر فارغ بھی بیٹھ جایا کرو، سب تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، ثانیہ کو کام کرنے دو۔ سب کا کام خود کرتی رہتی ہو، اسے سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ کام کے لیے ساری زندگی بھی تو پڑی ہے، ابھی میں کس لیے ہوں؟
اس نے لاڈ سے باہوں میں اماں کے گرد حائل کیا۔ اماں نے محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھا اور بال سنوارے۔ اپنے ابا کی بات سنی نہیں تم نے؟ پتہ بھی نہیں چلے گا پرائی ہونے میں، بیٹیاں کب تک ماؤں کا بار اٹھا سکتی ہیں؟ اماں نے ٹھنڈا سانس لیا، چبھتی ہوئی دھوپ دہلیز پہ بکھر رہی تھی۔ پکھی رزق میں مگن تھے، سمی نے چہار سو سکون پھیلا محسوس کیا۔ اس صورت میں تو ہمیشہ اٹھا سکتی ہوں جب رہنا ہی ایک گھر میں ہو، آپ سب کے لیے ہر وقت موجود ہوں۔ اس نے ہاتھ دبا کر حوصلہ دیا۔ ثانیہ کی حیرت جوش کھا گئی تھی جو وہ برتن اٹھا کر دھونے جا رہی تھی۔ سمی نے جتاتی نظر ماں پہ ڈالی اور دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پھر سمی اندر جا کر چادر لے آئی اور ماں کو مخاطب کیا، شمائلہ نے کسی کام سے بلایا اماں، میں جاؤں؟ کس کام سے بلایا ہے؟ روز روز کیوں چلی جاتی ہو؟ وہاں اچھا تھوڑی لگتا ہے۔ ابا نے کبھی منع نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خود بھی چھوڑاتے تھے، لیکن آج سمی کو چپ سی لگ گئی۔ اچھا لگے یا نہیں، مگر جب روک ٹوک نہیں کی جائے گی تو کیوں کوئی چار دیواری میں کیوں قید بیٹھنا چاہے گا؟ آفرین ہے بھائی، میں تو اس دن سے ڈرتی ہوں جب ٹکے ٹکے کے لوگ آ کر یہ بات کہیں گے کہ اتنے چکر وہاں کے کیوں لگتے ہیں۔ تائی جی نے فوراً موقع کا فائدہ اٹھایا تھا، وہ کسی بھی طرح ذرا سی بھی بات جانے نہیں دیتی تھی۔ سمی نے ملامتی نگاہ ان پر ڈالی۔ ابا ہمیشہ کی طرح خاموش بیٹھے رہے۔ میں کچھ کہہ دیتی ہوں تو سب کو برا لگتا ہے، پتہ نہیں بڑے ہوتے کس لیے ہیں۔ معین کے گھر آ کر تو ایسا چلنے والا ہے نہیں۔ چلو اگر اونچا اڑ کر پر کٹوانے کی تکلیف سہنی ہے تو بھی بخوشی، وقت بھی کتنا بچ گیا ہے۔ وہ تمسخرانہ نگاہوں سے سمی کو دیکھنے لگی۔ سمی نے تحمل سے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں ابا، بس اسی نے کسی ضروری کام کا کہہ کر بلایا ہے۔ آپ ناراض ہوتے ہیں تو میں نہیں جاتی، وہ خود ہی آ جائے گی۔ سمی نے مجھے دل کے ساتھ کہا اور چادر اتارنے لگی۔ اچھا وہ میں چھوڑ آتا ہوں، پھر خود لے جاؤں گا، مجھے بھی باہر کام ہے۔ ابا اس کی بات سن کر تیار ہو گئے۔ تائی جی کا منہ ناگواری کے احساس نے بگاڑ دیا اور سمی خوشی خوشی ساتھ ہو لی۔ ان کے گھر کے چھوٹے دروازے سے باہر آ کر ایک چھوٹی پگڑ نڈی سیدھا حویلی تک جاتی تھی۔ بڑے دروازے سے باڑے کی چار دیواری سے گزر کر باہر نکلا جا سکتا تھا اور یہ راستہ مخالف سمت میں بستی اور سپیلنگ کی طرف نکلتا تھا۔ شمائلہ نے جس کام کے لیے بلایا تھا اس کے لیے ابا کا سوچ کر ہی ہلکا ہلکا ڈر اس کے دل میں ہلکورے لے رہا تھا، اور اگر کسی کے علم میں آیا تو بے اختیار جھرجھری لیتی سمی نقاب میں کھیتوں کے درمیان بنے چھوٹے چھوٹے راستوں سے گزرتی، ابا کے پیچھے پیچھے چلتی حویلی کے سرے پہ پہنچی تھی کہ ایک بزرگ سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ سمی بے اختیار ابا کی اوٹ میں ہو گئی۔ کرم الہی، ابا کے لبوں سے نکلا۔ اتنے میں وہ بھی ابا کو دیکھ چکے تھے، اسی لیے انہی کی طرف بڑھنے لگے۔ ابا نے سمی کو اشارہ کیا، تم چلی جاؤ اندر۔ سمی تیزی سے اندر کی جانب بڑھی۔ کرم الہی کے قریب سے گزرنے پہ وہ ایک گہری نظر اس پہ ڈالنا نہیں بھولا تھا۔ سمی کو نہ جانے کیوں جب بھی سامنا ہوتا اس کی آنکھوں سے عجیب سا خوف آتا تھا۔ اندر آ کر اس نے اس خیال کو ذہن سے جھٹکا اور سیدھ میں چلتی گئی۔ آج سنڈے تھا، شوخ دھوپ ہمیشہ کی طرح منڈیروں پہ براجمان۔ دھوپ گرم ہونے تک شمائلہ کے کمرے کی کھڑکیاں تاریک نظر آتی تھیں۔ اندر جھانکنے پر ٹیوب لائٹ کی سفید روشنی میں قد آدم آئینے کے مقابل کھڑی مومی سی لڑکی ہلکا پھلکا تیار ہونے کے بعد اپنا تنقیدی جائزہ لے رہی تھی۔ اس کام سے مطمئن ہونے کے بعد وہ الماری کی طرف بڑھی اور ہلکے رنگ کا ایک بے شکن دوپٹہ اٹھا کر شانوں کے گرد پھیلا لیا۔ اس سے اس کی شخصیت میں ایک وقار صدر آیا۔ طمانیت سے جلتی ہوئی وہ صوفے کے قریب آئی اور اس کا انتظار کرنے لگی جس کی منتظر تھی۔ آپ نے آج کا دن ملاقات کے لیے مقرر کیا تھا، مجھے امید ہے آپ بہت مصروف نہیں ہوں گی۔ اپنے موبائل پہ جگمگاتے اس ٹیکسٹ کو وہ دوبارہ پڑھ کر مسکراتی۔ یہ خضر کی طرف سے اس کو صبح موصول ہوا تھا۔ باہر گول برآمدے کی چھاؤں میں سمی سنجیدہ چہرہ لیے بلکہ خراب منہ بنائے ندرت کے چھوٹے چھوٹے سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح چہرے پہ شگفتگی تھی اور دھلے بال سوکھ کر سلکی اور چمکدار لگ رہے تھے۔ وہ تینوں شہر کے لیے نکل رہے تھے۔ شمائلہ پہلی پھپھو کے گھر رہ آئی تھی، اس لیے انکار پہ کسی نے زیادہ اصرار نہیں کیا۔ ندرت بی بی نے پھپھو کے لیے لے جانے والی سوغاتیں اٹھائیں اور شمریز کے ہمراہ چل دیں۔ سمی اندر آئی تو شمائلہ کو دیکھ کر ہونٹ سے کوڑے، اوہو یہاں تو پوری تیاری کے ساتھ بیٹھ گیا محترمہ، کیا یہ شمائلہ سے مخاطب ہیں آپ؟ وہ ایک ادا سے بولی تو سمی کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ جی نہیں، بندی ملکہ کو مخاطب کرنے کی جرت کب کر سکتی ہے؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی۔ اب تم نے اپنی مرضی تو کر ہی لی ہے، اس ملاقات کی مدت محدود رکھنا، مجھے ابا چھوڑ کر گئے ہیں، وہ لینے بھی آ جائیں گے۔ ظاہر ہے میں نے اس کو کون سا بیٹھ کر الف لیلا یا داستان میر حمزہ سنانا ہے، بلکہ اس کو میں نے گھر بھیج دیا ہے، اب جو سرو کرنا ہے وہ تم ہی لے کر آنا۔ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں اس کا ذکر وہ بھول کر امی کے سامنے نہ کر بیٹھے۔ شمائلہ نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر اسے آگاہ کیا تو سمی کی بھویں اکٹھی ہوئیں۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی میڈم، یہ بات تم پہلے سے کہہ چکی ہوں۔ وہ بے رخی سے کہہ کر دوسری سمت دیکھنے لگی تو شمائلہ آگی ہوئی، یار اب سوکھے منہ بھیجنا اچھا تو نہیں لگے گا۔ جی صحیح فرمایا آپ نے، صرف منہ ہی کیوں، پورا تالاب میں ڈبکی لگوا کر بھیجنا۔ اس نے باقاعدہ منہ بگاڑا اور دونوں اٹھ کر باہر آ گئیں۔ کچھ دیر گزری کہ فضل الدین برآمدے میں کھڑا نظر آیا۔ مردوں کی غیر موجودگی میں حویلی کے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے چہرے پہ تذبذب تھا۔ شمائلہ خود چل کر قریب گئی تو انہوں نے خضر کی آمد کی اطلاع دی۔ اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھائیں، میں ابھی آتی ہوں۔ شمائلہ نے عجلت میں اسے جواب دیا، وہ کچھ نروس ہو گئی تھی ایک دم۔ بات سنیں، وہ جاتے جاتے مڑی۔ فضل الدین بھی مڑا۔
وہ میرا مہمان ہے، اس کا ذکر بابا سے یا بھائی سے مت کیجیے گا، انہیں میں خود بتاؤں گی۔ جی۔ وہ سر ہلاتے چلے گئے تو شمائلہ سانسیں درست کرتی سمی کی طرف گئی جو کچن میں تھی۔ ڈرائنگ روم ان کے رہائشی حصے میں نہیں تھا، وہ حویلی کے سامنے والی دو بیرونی دیواروں کے کونے میں بنایا گیا تھا۔ کھڑکیاں کھلی ہوتی تو حویلی کا برآمدہ اور لان صاف نظر آتا تھا، جبکہ آنے جانے کے دو راستے تھے، ایک حویلی کے اندر سے اور دوسرا باہر سے۔ ادھر صوفے پہ تکلف سے بیٹھا تھا، کھڑکی سے صحن میں چل کر آتی شمائلہ پہ نظر پڑی تو یک بیک دل میں ناقابل فہم احساسات بیدار ہوئے۔ شاید پہلی بار ایک رائٹر سے ملنے پر اعتماد میں واقع ہوتی کمی۔ وہ بے اختیار گفتگو کے الفاظ ترتیب دینے لگا۔ السلام علیکم۔ اندر آ کر شمائلہ نے شائستہ انداز میں سلام کیا۔ خضر کے لبوں پہ بے ساختہ پذیرائی آمیز مسکراہٹ لپک گئی۔ اگلے ثانیے سلام کا جواب دے کر وہ سنبھل کر کہنے لگا، کیسی ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں آپ کو کچھ زیادہ زحمت نہیں ہوئی ہوگی۔ آپ نے میری درخواست قبول کی اور تھوڑا سا وقت نکالا، اس کے لیے مشکور ہوں۔ وہ پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ پرتکلف کلمات سے گفتگو کی شروعات کرنے لگا تو شمائلہ بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ وہ آج اس دن کی طرح اور بھی اچھا لگ رہا تھا۔ شمائلہ نے پسندیدگی کی سند بخشی اور خشک گفتار لڑکے کو سراہا۔ آپ شرمندہ کر رہے ہیں، مجھے جان کر اچھا لگا آپ میرے ہی گاؤں کے ہیں، تو پھر میں آپ کا اصرار کیسے رد کر سکتی تھی؟ وہ بھی اس صورت کہ جب آپ مجھے ایک نازک صورتحال سے نکال چکے ہوں، اور مجھے بالکل بھی زحمت نہیں ہوئی بلکہ خوشی ہو رہی ہے آپ سے دوبارہ مل کر۔ کوئی ہمارے گاؤں سے بھی ہے جسے میری تحریریں نہ صرف پڑھنی ہیں بلکہ بہت پسند بھی ہیں۔ یہ خوشی ہی الگ ہوتی ہے۔ شمائلہ کی بات پہ مسکراہٹ اس کے لبوں پہ گہری ہو گئی۔ پھر تو آپ میری خوشی کا بھی اندازہ بخوبی کر سکتی ہیں، مجھے کتنا پراؤڈ فیل ہوا ہوگا۔ پہلے کچھ دن تو میں بے یقینی کی کیفیت میں رہا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ حیران ہوں یا پھر اپنی کوتاہی پہ خود کو ہی ڈانٹوں کہ آپ کو پہچان نہ سکا، بلکہ نام پہ ایک لمحہ بھی نہیں ٹھٹکا، حالانکہ مجھے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ اس چیز کو لے کر تو بہت پوزیسو ہوتے ہیں ہم۔ اس کی بات کو انجوائے کرتی شمائلہ دھیمی سروں میں ہنستی چلی گئی۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، قابل ستائش یہ ہے کہ آپ کو پھر بھی یاد آ گیا، شاید اس طرح آپ نے ملنا ہوگا۔ وہ لسانیت سے کہہ کر اسے دیکھنے لگی تو خضر نے نظریں ہٹا کر پلکیں جھپکیں، بہت سریلے ساز پیدا کر دیتی تھی اس کی ہنسی۔ بالکل، میرا یقین ہے کہ کسی چیز کی آپ سچے دل سے چاہ رکھیں تو قدرت کہیں نہ کہیں وہ چاہ ضرور پوری کر دیتی ہے۔ میرے سارے دوست مجھ سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں، آپ کو شاید سن کر عجیب لگے کہ ان کا بس نہیں چلتا وہ مجھ سے پہلے آپ کے گھر پہنچ جائیں۔ نہیں، مجھے بالکل عجیب نہیں لگے گا۔ ہم قلمکار بھی باقی تمام انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، بس قدرت نے ایک صلاحیت اضافی رکھ چھوڑی ہوتی ہے جسے ہم تخلیق کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک رائٹر کو اصل مقام اس کے قاری ہی دلاتے ہیں، اور میں سمجھ سکتی ہوں کیونکہ لکھنے سے پہلے میرا دل بھی اپنے پسندیدہ لکھاریوں سے ایسی جذبات رکھتا تھا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ طبیعت میں ٹھہراؤ آتا جاتا ہے۔ شمائلہ کی باتوں کو غور سے سنتے خضر کے دل میں اس کی اہمیت دو چند ہو گئی تھی۔ اس کی خاموشی ہونے پر خضر نے لب کشائی کی۔ اور ہمیں دیکھیں، ہم تو وہیں کے وہیں ہیں۔ آج بھی کرداروں کو ڈسکس کرنے پہ آئیں تو گھنٹوں بتا دیتے ہیں۔ ہم کتابی لوگ ہیں اور عجیب تر ہیں کہ آج کے دور میں بھی پریکٹیکل لائف میں ہونے کے باوجود ان کرداروں سے جڑے رہتے ہیں۔ لفظوں کے فریب ہمیں مسحور کر دیتے ہیں اور کردار کسی دوسری دنیا میں لے جاتے ہیں۔ یہ بہت دیر ہمارے ساتھ بولتے ہی ہنستے ہیں، اور اگر وہ نکلے بھی آپ کی قلم سے ہوں تو ان کی بات جتنی پیاری تھی، چہرے پہ اتنے ہی پیارے جذبات بکھرتے جا رہے تھے۔ یہ تو اچھی بات ہے نا، مطالعہ کسی بھی دور میں ہو انسان کو کچھ نہ کچھ دیتا رہتا ہے، بلکہ اکثر اوقات اس زندگی کی الجھی گتھیاں بھی سلجھا دیتا ہے۔ اچھی بات تو ہے، لیکن آپ جس طرح جذبات سے کھیلتی ہیں یہ اتنی اچھی بات نہیں۔ آپ کو رحم نہیں آتا لوگوں کو رلانے سے؟ نہیں، رحم نہیں آتا، پہلے ہم بھی تو روتے رہے ہیں کسی اور کی کہانیوں سے۔ وہ برجستگی سے بولی تو دونوں ایک ساتھ ہنسے۔ مذاق برطرف، یہ رلانا بھی اچھا ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان کے اندر جمع ہوا سارا غبار، شکوے، دکھ اکثر کسی بہانے دھل جاتے ہیں، پھر زندگی تو اور بھی مشکل ہے۔ شمائلہ کی سنجیدہ بات پہ وہ متاثر ہو کر بولا، آپ کو بھی تجربہ ہوا ہے؟ میرا مشاہدہ ہے، آپ تجزیہ کہہ لیں۔ وہ نزاکت سے مسکرائی۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ سے یہ بھی سوال ہے کہ آپ اکثر اپنے پڑھنے والوں کو لکھتے لکھتے ہی سانسیں روک دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں، تو کیا خود آپ بھی سانس روک کے ہی لکھتی ہیں؟ وہ بات کی اختتام پہ بے اختیار ہنسا تھا۔ شمائلہ نے بھی ہنسنے میں اس کا ساتھ دیا۔ اس کا جواب میں کیا دوں؟ ہاں، یہ ضرور کہوں گی کہ میں کبھی اپنی کاوش سے مطمئن کم ہی ہوتی ہوں، اور یہ کہ سانس روکنے کا تو پتہ نہیں، البتہ میری سانسیں ان کی وجہ سے رواں ضرور رہتی ہیں۔ بہت انکساری سے کام لیا آپ نے، خضر بے ساختہ بولا، ورنہ اپنے پڑھنے والوں سے پوچھیں کہ آپ کسی سوغات سے کم نہیں ہیں۔ بے حد شکریہ، شمائلہ نرمی سے بولی۔ اسی وقت دروازے کے سامنے ٹرالی رکنے کی آواز آئی تو شمائلہ چہرہ موڑ کے دیکھنے لگی۔ ٹرالی ساکت رہی اور آگے نہیں بڑھی۔ سمی اندر آنے کی بجائے شاید واپس چلی گئی تھی۔ شمائلہ نے مسکراہٹ برقرار رکھی۔ اس کو تو میں بعد میں دیکھتی ہوں۔ وہ دل ہی دل میں سمی کی اس حرکت پہ کہتی ہوئی اٹھی اور ٹرالی گھسیٹی صوفے کے بیچ میں لے آئی۔ ٹرالی میں چائے، ٹھنڈا اور کھانے کے لیے 2-3 اشیاء تھیں، چاکلیٹ کیک کے ٹکڑے بھی موجود تھے۔ خضر دیکھ کر کچھ شرمندہ سا ہو گیا۔ یقین کریں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، میں ایک مقصد سے آیا تھا، آپ نے ناحق زحمت کی۔ زحمت کی کیا بات ہے خضر صاحب، آپ پہلی بار آئے ہیں تو ایسے تو نہیں چلے جائیں گے نا، کچھ لیجیے، مقصد پہ بات بھی کر لیتے ہیں۔ شمائلہ کے کہنے پہ اس نے کولڈ ڈرنک کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ شمائلہ نے پھر کولڈ ڈرنک لی۔
کچھ دیر چھوٹی موٹی باتیں کرتے رہنے کے بعد خضر نے کہا، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، اور اب مجھے لگتا ہے کہ جس کام کے لیے آیا ہوں وہ بھی کہہ دینا چاہیے۔ جی؟ شمائلہ نے کرسٹل کا نازک گلاس رکھ دیا اور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ دراصل ہماری یونیورسٹی میں پلے ہو رہا ہے۔ یہ ایک طرح کی سالانہ پارٹی سمجھیں، جس کے بعد ہمیں الوداعی ڈنر دیا جانا ہے، اور تقریباً یہ ہر سال ہوتی ہے، یونیورسٹیز کا آپ کو پتہ بھی ہوگا۔ جی جی بالکل۔ میں نے تو گزارش یہ کرنی تھی کہ آپ اس کے لیے ہمیں اسکرپٹ لکھ کر دیں۔ ہمارے پروفیسر نے یہ ذمہ داری ہمیں سونپی، اور میں بالکل نہیں چاہتا ہم پرانی سٹوریز پہ کام کریں جو بہت سے لوگ پہلے کر چکے ہیں۔ وہ کہہ کر اسے پر امید نگاہوں سے دیکھنے لگا، جیسے امید یقین ہو کہ آپ ہی لکھ سکتی ہیں۔ یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں کیسے؟ میں نے تو کبھی اسکرپٹ وغیرہ لکھا نہیں۔ شمائلہ نے اپنی الجھن بیان کی تو خضر جلدی سے کہنے لگا، یہ کچھ مشکل نہیں ہے، آپ پریم ریت کے ایک حصے پہ لکھ دیں یا پھر کسی نئے آئیڈیا پر، اس میں آپ کا بھی ایک فائدہ۔ خضر ذرا سا آگے ہو کر اسے بتانے لگا تھا، شمائلہ نے درمیان سے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ پلیز مجھے میرا فائدہ مت بتائیں، میں نے لکھنا ہوا تو آپ کو ویسے بھی لکھ کر دے دوں گی۔ میں صرف اس لیے ہچکچا رہی ہوں کہ یہ میرے لیے بالکل پہلی بار ہوگا۔ خضر بے اختیار ہنس دیا۔ نیا ضرور ہوگا مگر مشکل نہیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اس پلے میں ڈائریکٹر بھی شرکت کریں گے، انہیں بھی اپنے مقصد کے لیے کسی فریش فیس اور اچھے کام کی ضرورت ہوتی ہے، یقیناً وہ اسکرپٹ سے بھی متاثر ضرور ہوں گے۔ خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے، شمائلہ محظوظ ہوتی سر ہلانے لگی۔ ہر کوئی آپ جیسا تو نہیں ہو سکتا، آپ کو پڑھنے والے بے شمار ہیں، تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہر کوئی آپ کے مداحدین میں شامل نہیں ہو سکتا۔ چلیں مجھے ایک دو دن دیں، میں سوچ کر آپ کو بتاؤں گی۔ کیا پریم ریت جیسا ضروری ہے؟ ضروری تو نہیں، لیکن وہ بہت اچھوتا آئیڈیا تھا، تو وہ سوچ سوچ کر کہنے لگا، پریم ریت کو یہ کہانی تو نہیں جناب، یہ تو ہر محبت کا عنوان ہے، ازل سے محبت کی راہوں میں نقش کی گئی قربانیوں کا رواج، وفائیں نبھانے کی ریت۔ اس لیے آپ فکر مند نہ ہوں، آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ آف کورس، آپ پر ہی تو بھروسہ کر سکتا ہوں۔ وہ اشتیاق بھری نگاہیں اس پہ جمائے بولا، چہرے پہ پھیلی نرم سرما سی مسکان بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ ان سے تھوڑے ہی فاصلے پہ گھاس پہ ٹہلتی سمی کا کوفت سے برا حال ہو رہا تھا، دھیمی دھیمی ہنسی کے سر اور باتوں کی بنبناہٹ کانوں میں پڑتی تو وہ گھور کے ان کی سمت دیکھتی اور منہ بگڑ جاتا۔ ہاں، جیسے صدیوں بچڑا بھائی مل گیا ہو، اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ کچھ دیر بعد خضر نے اجازت چاہی تو وہ دونوں بہت خوش ایک دوسرے سے متاثر نظر آ رہے تھے۔ مختصر دورانیے کی یہ ملاقات خوشگوار طریقے سے اختتام پذیر ہوا کر چاہتی تھی۔ شمائلہ بہادر کو خضر سے مل کر بہت اچھا لگا تھا، اور خضر کو بہت زیادہ اچھا۔ وہ سفید کرتا شلوار میں پہلے دن کی طرح خوبرو اور سلجھا ہوا لگ رہا تھا۔ شمائلہ کو اس کے ذوق، انداز لہجے اور آنکھوں میں نظر آتی شرافت اور دوسروں کے لیے عزت بہت اچھی لگی تھی۔ وہ خضر کو اپنی کتاب کا تحفہ دینے کے لیے اٹھی جو اس نے رات ہی تیار رکھی تھی۔ اس کے اٹھنے ہی خضر بھی اختیار کھڑا ہوا۔ وہ الماری کی طرف بڑھ رہی تھی اور باہر سمی کو کھڑا ہونا دو بھر ہو گیا، تو وہ نزاکت سے قدم دھرتے تیتر کی طرف بڑھی۔ اس کی عادت تھی ہمیشہ پیار سے اس کے پروں کو سہلائے بغیر نہ رہ پاتی۔ اس وقت بھی وہ زمین پر بیٹھی، اس کے اوپر جھکی اور اس کے اوپر ہاتھ رکھا۔ یہ میری طرف سے۔ شمائلہ نے دونوں ہاتھوں سے کتاب اس کی طرف بڑھائی، اور اسی وقت اچانک کھلی کھڑکی سے خضر کی نگاہ بھٹک کر باہر تک گئی۔ کھڑکی سے پار، لان میں، سبز گھاس پہ اس کے وجود کے گرد، جو ہل ہل کر جیسے پرندے کے کان میں کوئی نصیحت کر رہی تھی۔ کوئی شکایت یا پھر پیار؟ وہ اس کی پشت تھی، پر لگتا تھا کہ وہ بول رہی ہوگی۔ سمی جو ہی ان کے دونوں پروں کو سہلاتی آگے ہوئی، دوپٹہ اس کے شانے سے ڈھلک کر ایک طرف ہو گیا، اور سلکی سیاہ بال لہراتے ہوئے پہلے اس کے چہرے کی ایک طرف کا پردہ بنے، پھر جھولتے ہوئے زمیں بوس ہو گئے۔ وہ پرندے کے پیروں میں کچھ دینے کے لیے اتنی مگن تھی کہ اپنی زلفوں کو سنبھالنے میں دلچسپی نہ رکھتی تھی، جو اب آزادانہ لہراتے ہوئے اٹکیلیاں کر رہے تھے۔ اس کا پورا وجود جیسے گھنے بالوں میں چھپ گیا تھا، چار سوئے سار بن گیا تھا، اور اسی طرف کھڑکی سے سفر کرتی خضر کی نگاہوں نے اسے ایک پل کے لیے اپنا آپ بھلا دیا تھا۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں وہ مبہوت رہ گیا تھا۔ وہ سیاہ بالوں والی کوئی جادوگرنی تھی جو پتھر کرتی ہوگی، کوئی اپسرا جو اپنی زلفوں سے تاریکی کر کے کسی کو بھی راستے سے بھٹکا دیتی ہوگی، پھر ہنستی جاتی ہوگی، کسی کو ویران، بالکل خالی خالی چھوڑ کر۔ پھر وقت شریر ہوا اور پر اسرار سی مسکراہٹ چہرے پہ بچھا کر ارد گرد بکھرنے لگا۔ خضر کے لبوں سے غیر ارادی طور پہ، بے اختیار اور فی الفور خود کلامی کے سے انداز میں سرسراتا ہوا ایک نام ادا ہوا تھا، کیتکی۔ اچھا جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔